الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بھائی اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاید آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ سوال کبھی پیدا ہوا ہو کہ بھائی اس تخت کا کیا فائدہ ہے اور اس پہ بیٹھ کے کیوں ترجمہ اور تفسیر کی جاتی ہے؟ سوال آ سکتا ہے ذہن میں، کیا فائدہ، کیا مقصد ہے اس کا؟ یہی سوال ہمارے ذہن میں آیا تھا جس وقت ہم مدرسے میں پڑھتے تھے۔ استاذ کے لیے ایسا ہی تخت سب کلاس میں پرماننٹ رہتا ہے۔ استاد اس پہ بیٹھتے ہیں، بچے زمین پر بیٹھتے ہیں اور ان کے سامنے تپائیوں پر کتابیں۔ تو استاذ محترم سے بے تکلفی تھی، تو ہم نے ایک دن پوچھ لیا حضرت سے، حضرت والا ہم سب نیچے بیٹھے، ہم تو مہمان رسول ہیں۔ طالب علم جو ہوتا ہے، پڑھنے والا جو ہوتا ہے، حدیث میں اس کو کہا گیا مہمان رسول۔ کیا کہا گیا؟ یعنی رسول کا مہمان۔ تو ہم تو مہمان رسول ہیں، اتنا بڑا مرتبہ ہے، اور ہم نیچے بیٹھے زمین پہ اور آپ جو ہے وہ تخت پہ بیٹھے، ایسا کیوں؟ تو حضرت مفتی صاحب نے جواب دیا کہ بھائی میرے تخت پہ بیٹھنے کی وجہ یا میرا تخت پہ بیٹھنا اس پر غور نہ کرو، بلکہ غور اس وجہ سے کرو کہ میں تخت پہ بیٹھ کے کیا پڑھا رہا ہوں۔ ہم نے کہا قرآن کی تفسیر پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، کہ تفسیر قرآن حدیث کا ادب ہے۔ اس کی وجہ سے جس بندہ سمجھا رہا ہے، جو بندہ پڑھا رہا ہے، جو بندہ سمجھا رہا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جو پڑھا رہا، جو سمجھا رہا، اس کا بھی تو ادب ہونا چاہیے نا۔ تو اصل مقصد قرآن کا ادب ہے، اصل مقصد حدیث کا ادب ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو سمجھا رہا بات میں اس کا بھی ادب ہے۔ سمجھ آئے؟ تو یہاں پر بھی جو یہ تخت رکھا جاتا ہے تو اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ قرآن کریم کی عظمت، محبت، اکرام، ادب کی وجہ سے تخت پہ بیٹھا جاتا ہے، وہ بٹھایا جاتا ہے اس بندے کو جو قرآن کا ترجمہ اور مطلب سمجھانا ہے۔ بات سمجھ آ گیا؟ سب سے اعلیٰ کتاب قرآن ہے، تو سمجھانے والے کا مرتبہ بھی اونچا ہونا چاہیے۔ تو جب اس کا مرتبہ اونچا ہے تو اس کو بٹھایا بھی اونچی جگہ جائے گا۔ تو یہ مقصد ہوتا ہے اس تخت کا۔ خیر بھائی، یہ تفسیر قرآن پاک کا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے، اور آج ہم بات کریں گے سورۃ الفجر۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ الفجر۔ فجر کے معنی آتے ہیں عربی زبان میں صبح کے۔ یہ جو سورج نکلنے کی دشا ہے اس کو بولتے ہیں مشرق،
اب جیسے آپ دیکھ رہے ہیں رات بالکل گھنی ہے، اندھیرا ہوا ہے، تو جس وقت صبح کا وقت ہوگا، فجر کی اذان کا وقت ہوگا، تو اگر آپ ادھر دیکھیں اونچائی پہ چڑھ کر کے، تو جب فجر کی اذان کا وقت آئے گا، شروع ہوگا، تو آسمان میں اگر بادل نہ ہو، آسمان بالکل صاف ہو، تو اس کی پہچان یہ ہے، اور پہلے زمانے میں اس طریقے سے پہچانا کرتے تھے جب تک گھنٹے نہیں ہوتے تھے، کہ اس طرف جدھر سے سورج نکلنے کی دشا ہے، اس طرف ایک سفید لکیر ظاہر ہوتی تھی، ایسے جیسے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں ایک کالا پردہ پڑا ہوا ہے، بالکل سیاہ پردہ، ٹھیک ہے، اس کے بیچ میں بالکل ایک سفید لکیر ظاہر ہو جائے، یا یوں کہہ لیجیے اس کے پیچھے آپ ایک سفید لائٹ لگا دیں، ٹیوب لمبی، تو ایسا معلوم ہوگا جیسے اس پردے کو پھاڑ دیا گیا ہو اور پیچھے سے روشنی نظر آئی۔ تو بالکل یہ اندھیری رات ہے، اس طرف ایک سفید لکیر ظاہر ہوتی ہے، جو یہ اشارہ ہوتی ہے کہ اب صبح کی شروعات ہو چکی ہے، دن کی شروعات ہو چکی ہے، اس کو کہتے ہیں فجر۔ سمجھ آ گیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ فجر۔ تو اس سورت کا نام ہے سورۃ الفجر، اور یہ سورت مکے میں نازل ہوئی ہے، اور اس میں 30 آیتیں ہیں اور ایک رکوع ہے۔ ترجمہ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والفجر، اور قسم ہے فجر کے وقت کی۔ ایک دوسرا ترجمہ ہے اور قسم ہے فجر کی نماز کی۔ ایک تیسرا ترجمہ ہے اور قسم ہے عید الاضحیٰ کی صبح کی۔ ایک ترجمہ ہے قسم ہے محرم کی پہلی تاریخ کی صبح کی۔ الگ الگ اس کے ترجمے علماء نے لکھے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ مشہور ترجمہ ہے وہ ہے قسم ہے صبح کی، یہ مشہور ترجمہ ہے۔ یہ سورت بھی قسموں سے شروع ہو رہی ہے۔ والفجر، اور قسم ہے صبح کی۔ ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ کس کی؟ 10 راتوں کی۔ والشفع والوتر، اور قسم ہے تاق کی اور جفت کی۔ اس کو ہمارے یہاں بچپنے میں کہتے تھے نا، ٹانک اور جفت۔ اصل لفظ اردو کا ہے یہ، اور اردو میں اس کو کہتے ہیں تاق، توا الف قاف، تاق اور جفت۔ جفت نہیں ہوتا اور ٹانک نہیں ہوتا، جفت اور تاق اصل لفظ یہ ہے۔ تو قسم ہے تاق کی اور جفت کی، مطلب بعد میں بتاؤں گا۔ واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب وہ چل پڑے، یعنی گزر جائے۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا عقل مند لوگوں کے لیے ان قسموں میں کوئی چیز ہے، یعنی جو یہ قسمیں کہی گئی ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے کیا کیا ہے قوم عاد کی ساتھ۔ قوم عاد گزری ہے۔ ارم ذات العماد، اور قوم عاد کی صفت یہ تھی کہ وہ ستونوں کی طرح بہت لمبے چوڑے آدمی تھے۔ ستون ان کو کہتے ہیں، پلر کھڑے ہوئے۔ قوم عاد جو تھی بہت لمبے لمبے لوگ ہوتے تھے، ان کے جیسے طاقتور قوم دنیا میں آئی نہیں ہوئی۔ قرآن نے خود کہہ رہا ہے الذی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ان کے جیسے تو دنیا میں کوئی ہم نے پیدا ہی نہیں کی۔ قوم عاد ایک ایسے قوم تھی، حدیث میں آتا ہے کہ پورا پورا پیڑ ایک ہاتھ سے پکڑ کے وہ اکھاڑ دیا کرتے تھے، ہلا سے پورا پورا پیڑ۔ تو ایسی ان کی طاقتیں تھیں اور ایسے ان کے جسم تھے، بہت لمبے لمبے لوگ ہوتے تھے۔ آگے وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور قسم ہے قوم سمود کی جنہوں نے پہاڑوں کو تراش کر محلات بنا دی۔ دنیا میں سب سے پہلے پہاڑوں کو تراشنا، پتھروں کو تراشنے کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ قوم سمود سے ہوا۔ بڑے بڑے پہاڑوں کو انہوں نے تراشا اور اس میں مکان بنائے۔ آج بھی وہ موجود ہیں دنیا میں، بہت ساری جگہ پر دیکھنے کو مل جاتے ہیں، مثلا برطانیہ میں، عراق میں، ایران میں، بہت سارے ملکوں میں، افغانستان میں بھی مل جاتے ہیں۔
تیسری وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور قسم ہے فرعون کی جو میخوں والا تھا. میخے کہتے ہیں کیل کو، جسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا گل میخ، تو میخ کے معنی کیل. اور قسم ہے فرعون کی جو میخوں والا تھا. الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، جنہوں نے شہروں میں بڑا نافرمانی کا معاملہ کیا ہوا تھا. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اور بڑا فساد انہوں نے پھیلایا ہوا تھا. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، بس تیرے رب نے ان پر اپنے عذاب کا کوڑا برسا دیا. اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، بے شک تیرا رب گھات میں ہے، تیرا رب تاپ لگائے بیٹھا ہے. بہت لمبی صورت ہے، میرے خیال سے اس کو 3 پارٹ میں ہم کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ اگر زیادہ لمبی ہو جائے گی تو بات بہت دور تک جاتی ہے اور پھر نیند کا بھی تقاضا رہتا ہے. بہت سے لوگ کھانا بھی نہیں کھا کے آتے، محبت میں بیٹھ تو گئے، اب ان کے لیے بیٹھنا وہ جو ہے مسئلہ بن جاتا ہے. اس صورت کو ہم انشاءاللہ 3 پارٹ میں کریں گے. اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، بے شک تیرا رب ہاتھ لگائے ہوئے ہے. بس یہاں تک کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم اس صورت پہ بات کریں گے کہ یہ صورت کب نازل ہوئی اور اس کا شان نزول کیا ہے. ترجمہ تو آپ نے سن لیا ہے، اب آپ اس صورت کی تفسیر کو سماعت کریں. شان نزول اس صورت کا یہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام مکے میں جب تھے اور آپ نے لوگوں کو اللہ کا دین پہنچانا شروع کیا، آپ نے لوگوں کو ڈرانا شروع کیا کہ اللہ سے ڈرو، اس مورتی پوجا کو چھوڑ دو. اور تم سے پہلے بڑی بڑی قومیں آئیں جن کے جسم اتنے لمبے چوڑے تھے، جن کی عقل اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر مکان بنا دیے، اور جن کے پاس فوجیں اس قدر مضبوط تھی کہ وہ ایسی تھی جیسے ہم کیل گاڑ دی گئی ہو. یعنی فرعون کی فوجوں کا ذکر ہے کہ اتنی بڑی بڑی قومیں اور اتنی بڑی بڑی طاقتیں، بادشاہتیں تم سے پہلے گزری ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ملیہ میٹ کر کے رکھ دیا ہے. تم ہو کیا، تمہاری حیثیت، تمہاری اوقات کیا ہے؟ تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب مکے کے کافروں کو بات سمجھا رہے ہیں تو وہ لوگ نہیں مان رہے. وہ لوگ اللہ کے رسول کو کہہ رہے تم پہ جو ہو سکے کر لو، ہم اپنے بتوں کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنے بتوں کی پوجا نہیں چھوڑیں گے، ہم تو اپنے باپ دادا کے دین پر رہیں گے، ہم نہیں چھوڑنے والے. بات سمجھ آ رہی؟ ہم نہیں چھوڑنے والے. تو پھر اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور یہ صورت لے کر بھیجا. اس صورت میں 3 طرح کے مضمون بیان کیے گئے، 3 طرح کے ٹاپک پر اس صورت میں بات کی گئی. ایک تو اس میں پچھلی امتوں کا ذکر ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی امت سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان امتوں کا اس صورت میں ذکر ہے. دوسرے، اس صورت میں بیان کیا گیا کہ مال و دولت، خوبصورتی یا دنیا کی جتنی بھی زیادہ دولتیں انسان کے پاس ہوں، یہ انسان کی عزت اور انسان کے اکرام کا ذریعہ نہیں بن سکتی. دوسرا ٹاپک اس صورت میں یہ بیان کیا گیا. اور تیسرا یہ بیان کیا گیا کہ میرے بندے تجھے سکون اصل میں کہاں ملے گا؟ اگر تجھے کہیں سکون کی تلاش ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف لوٹ کے آ جا. تو اس صورت میں 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے. ہم آج جو بات کریں گے صرف ایک ٹاپک پر بات کریں گے کہ ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کس انداز میں ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سامنے کھڑے ہوئے کافر، سامنے کھڑے ہوئے غیر مسلم اور مکے کے کفار کا گھمنڈ توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کا ذکر کیا. آئیے ایک بار اور دوبارہ سنتے ہیں. فرمایا والفجر، قسم ہے صبح کے وقت، یعنی اس قدر گہری رات، اس قدر سیاہ اندھیرا اور ایک سفید لکیر آ کر کے اس گہری رات کو ختم کر دیتی ہے. تو تم تو ہو کون؟ تمہاری تو اوقات کیا ہے؟ کسی شاعر نے کہا تھا کہ بلبلا ہے انسان پانی کا، جی رہا ہے کپڑے بدل بدل کر، اور لے جائیں گے لوگ ایک دن اس کو کاندھے بدل کر. انسان کی اوقات کیا ہے؟
تو اللہ تعالیٰ مکے کے کافروں کو کہہ رہے کہ تمہاری اوقات ہی کیا ہے، اتنی گھنی رات، اس قدر سیاہ رات ہونے کے باوجود ایک سفید لکیر صبح کی آتی ہے اور اس سیاہ رات کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کی قسم کھائی والفجر، اور قسم ہے صبح کے وقت۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے۔ دوسرا مطلب علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ قسم ہے فجر کی نماز کی۔ علماء نے اس کے بارے میں یہ بیان کیا ہے کہ فجر کی نماز کی اہمیت کو بیان کرنا بھی مقصد ہے، اس لیے اس کی قسم کھائی گئی ہے کہ اگر کوئی آدمی فجر کی نماز کی پابندی کر لیتا ہے تو باقی نمازوں کی پابندی خود بخود ہو جاتی ہے۔ اگر وہ فجر میں اٹھ جاتا ہے، بستر کو چھوڑ دیتا ہے، نیند کو چھوڑ دیتا ہے، تو باقی نمازوں کی پابندی بھی وہ کر ہی لے گا اگر فجر کی پابندی کر لیتا ہے۔ یہ مطلب ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہ کون سی 10 راتیں ہیں؟ اس کے بارے میں 3 قول ہیں۔ پہلا قول جو سب سے زیادہ مشہور ہے اور سب سے زیادہ معتبر ہے، جس میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا، وہ ہے ذی الحجہ کے مہینے کی پہلی 10 راتیں، یعنی وہ مہینہ جس میں حج ہوتا ہے، بقرعید والا مہینہ، اس میں جو 10 راتیں ہوتی ہیں، یعنی شروع کے 10 دن ہوتے ہیں، وہ راتیں یہاں پر مراد ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی مشہور حدیث ہے کہ رمضان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ اگر کوئی راتیں محبوب ہیں، عزیز ہیں، پسندیدہ ہیں، تو وہ کون سی ہیں؟ وہ ذی الحجہ کے مہینے کی 10 راتیں ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی 10 راتیں ہیں، تو لہٰذا وہ راتیں اللہ کے نزدیک بڑی عزیز ہیں۔ اسی طریقے سے وہ دن اللہ کے نزدیک بڑے عزیز ہیں، کیونکہ اس میں ایک تو بقرعید ہے، دوسرے اس میں حج ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا وہ راتوں کی یہاں پر قسم کھائی گئی ہے کہ وہ راتیں بڑی عزیز ہیں۔ تیسری بات والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی۔ جفت کسے کہتے ہیں؟ جوڑا، اور طاق کسے کہتے ہیں؟ اس کا کوئی جوڑا نہ ہو، ایسا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی والشفع، اور قسم ہے جوڑے کی، یعنی جتنی بھی چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں ان کا ہم نے جوڑا بنا کر پیدا کیا، تو اس میں ہماری کاریگری کو دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ ہم نے کتنی کاریگری کے ساتھ ہر چیز کا جوڑا بنا کر پیدا کیا، تم اس پہ غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ اگر تم عقل رکھتے ہو، تمہارے اندر کامن سینس ہے، تو تمہیں اگر اطمینان ہونا چاہیے کہ تمہاری عقل کو اطمینان ہو جائے، تو تم اس چیز پر بھی غور کرو کہ ہم نے ہر چیز کا دنیا میں جوڑا بنا کر پیش کیا ہے۔ دوسری بات بیان فرمائی والوتر، اور قسم ہے وتر کی۔ وتر اور وتر دونوں ایک ہی چیز ہوتی ہیں۔ وتر کہتے ہیں طاق، یعنی جس کا کوئی جوڑ نہ ہو، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے جس کا کوئی جوڑا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام بھی ایک وتر ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کا ایک نام وتر بھی ہے، کیونکہ اللہ کا کوئی جوڑا نہیں ہے، اللہ کا کوئی جوڑا نہیں ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم کھائی۔ اگر فرمایا واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب وہ چل پڑے، جب وہ گزر جائے، اس سے مراد علماء نے لکھا ہے کہ شب قدر کی رات مراد ہے، شب قدر کی رات مراد ہے۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا ان قسموں میں عقل مندوں کے لیے کوئی اشارہ ہے؟ یعنی تم میں سے جو آدمی عقل رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ان قسموں میں غور و فکر سے کام لے، کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم، اتنا بڑا نظام، صبح کا ہونا، رات کا ہونا، دوپہر کا ہونا، اسی طریقے سے ہر چیز کا جوڑا ہونا، ہر چیز کا جوڑا ہونا اور راتوں کا گزر جانا، اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم نظام یہ چلا رکھا ہے، اگر عقل مند انسان اس میں غور کرے تو وہ اللہ کی قدرت کو پا سکتا ہے۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد، اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ قوم عاد ایک قوم گزری، جیسے کہ میں بتا چکا ہوں، ایک قوم گزری ہے جس کے جسم بڑے لمبے چوڑے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان کے جسموں کی جو پیمائش تھی وہ تقریباً 40 ہاتھ کی تھی، 40 ہاتھ لمبے تھے وہ لوگ، 40 ہاتھ،
ہمارا ایک دوست پڑھتا ہے ایران میں، وہ شیعہ ہے، تو وہ چھٹیوں پر ایک مرتبہ گھومنے کے لیے گئے، وہ چھٹیوں پر گھومنے کے لیے وہ گئے، تو پرانی جو عمارتیں ہیں یا آثار قدیمہ ان کو کہا جاتا ہے، ان کی کھدائی جہاں پر ہوتی ہے، تو وہاں پر وہ گھومنے کے لیے پورا کا پورا اسٹاف کر گیا، ہمارے جانکار ہیں، مظفر نگر کے رہنے والے، ایران میں پڑھتے ہیں، تو انہوں نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی وہاں سے بنا کر موبائل، اور وہ ویڈیو کیا تھی کہ پرانے زمانے کا کسی قوم کا کوئی محل کھدائی میں نکلا اور اس کا زینہ نکلا ہے، زینہ، تو زینے کی جو پیڑیاں تھی تقریباً 5 پیڑیاں وہ تھی وہاں، تو ایک پیڑی تقریباً 12 فٹ چوڑی تھی، ایک پیڑی تقریباً 12 فٹ کی چوڑائی تھی اس کی۔ اب اندازہ لگائیے کہ چڑھنے والوں کی تعداد اور چڑھنے والوں کی لمبائی اور چوڑائی کیا ہوگی۔ اللہ اکبر، یہی ان کا ذکر ہے، ارم ذات العماد، کہ جن کے جسم ستونوں کی طرح لمبے چوڑے تھے، پلر کی طرح لمبے چوڑے تھے۔ تو وہ کہنے لگا مولانا اندازہ لگائیے کہ ان کے جسم کتنے لمبے چوڑے ہوں گے، ان کے مکان کیسے ہوں گے، اور ان کا کھان پین کیسا ہوگا، اور ان کی عمریں کتنی ہوں گی۔ اسی کھدائی میں وہاں پر نکلی ایک کھوپڑی، انسانی کھوپڑی، تو اس کو انہوں نے میوزیم میں رکھا ایران کے لے جا کر کے، تو وہ کھوپڑی اتنی بڑی تھی، اس کی جو آنکھ کا حلقہ تھا نا، آنکھ کا حلقہ یہ، یعنی اگر آنکھ نکال دی جائے، کھوپڑی آپ نے دیکھی ہوگی انسان کی، جب اس میں آنکھ نہ ہو تو ایک گڑھا ہے، تو آنکھ کا حلقہ اتنا بڑا تھا کہ اس میں انسان ایک پیر لٹکائے ہوئے بیٹھا ہے، سائنسدان، ایک سائنسدان پیر لٹکا کر کے یہاں بیٹھا ہے اس کے اوپر، اور اس کے پیر اندر لٹک رہے، اتنی بڑی کھوپڑی، اللہ کی پناہ، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی یہ والی ہڈی آج تک بھی چونکہ تو تھی، گھٹنے سے لے کے ٹخنے تک کی ہڈی چونکہ تو تھی، تو وہ ہڈی کے ایسے زمین پہ اس کو پڑا دیا ہڈی کو، اس کے برابر میں وہ سائنسدان جنہوں نے تحقیق کی، انہوں نے ریسرچ کیا اور کھدائی کی، وہ پورا سائنسدان اس کے برابر میں لیٹ کے وہ پوری نہیں آ پا رہی تھی، ہڈی اس سے بھی لمبی تھی، یعنی تقریباً 8-9 فٹ کی وہ صرف یہاں کی ہڈی تھی۔ اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی قومیں پیدا کی، تو مقصد کیا ہے بتانے کا؟ مقصد یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے سورما ہم نے پیدا کیے اور وہ مر کے گل کے سڑ گئے، ختم، ہماری نافرمانی انہوں نے کی، ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا، تم تو ہو ہی کیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ 29ویں پارے میں اس کا دوسری جگہ ذکر کیا گیا، سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے کیسے برباد کیا کہ ان پر ہوا چلائی گئی 7 رات اور 8 دن، 7 لیال و 8 ایام، کہ ان پر ایسی تیز ہوا ہم نے چلائی عذاب کے طور پر کہ وہ 7 رات اور 8 دن تک مسلسل ہوا چلتی رہی، مسلسل چلتی رہی۔ اللہ کبیرہ، سمجھ آئے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے تو ہے ہی نہیں، اے محمد کی امت تیری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، 4-5 فٹ کا تو بندہ ہے، اے بھائی، نہ تیرے پاس اتنا بڑا جسم ہے، نہ تیرے پاس اتنی بڑی کوئی کاریگری ہے، نہ تیرے پاس اتنی کوئی عمر ہے، ان کی عمر بھی 1000 سال ہوتی تھی، 1000 سال، تو تجھے تو اللہ سے اور زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ آگے فرمایا وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور قسم ہے قوم سمود کی جنہوں نے پہاڑوں کو تراش کر کے بڑے بڑے محل بنائے، بڑے بڑے مکان بنائے، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور قسم ہے فرعون کی جو بہت زیادہ میخوں والا تھا، یعنی اس کی فوجیں اس قدر بڑی، اس قدر طاقتور تھی، جیسے کیل کو ٹھوک دیا جائے وہ ہلتی نہیں ہے، ایسے ہی اس کی حکومت ہلنے والی نہیں تھی۔ فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ 400 سال اس کی عمر ہوئی، روز ایک بکرا کھایا کرتا تھا فرعون، اور 400 سال میں ایک مرتبہ اس کے سر میں درد تک نہیں ہوئی، 400 سال میں ایک مرتبہ اس کے سر میں درد بھی نہیں ہوا، ظالم، روز ایک بکرا کھاتا تھا۔ آج تک فرعون کی لاش موجود ہے، 3000 سال تک فرعون کی لاش سمندر میں پڑی رہی،
سمجھ آ رہی؟ واقعہ سنا ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لشکر لے کر کے فرعون بھاگا کہ آج موسیٰ کو اور اس کے لشکر کو ختم کرنا ہے، اور حضرت موسیٰ آگے آگے بھاگے اور فرعون کا لشکر پیچھے پیچھے بھاگا، تو بھاگتے بھاگتے وہ ایسے راستے پر پہنچ گئے کہ جہاں سامنے سمندر۔ اب حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ بھائی یہ تو آ گیا وقت ہے، اللہ سے بات ڈائریکٹ ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اے موسیٰ اپنا ڈنڈا مارو تم سمندر میں۔ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، تو بس جیسے ہی موسیٰ نے اپنا ڈنڈا سمندر میں مارا تو فوراً 12 راستے ایسے کھڑے ہو گئے، پانی کھڑا ہو گیا اور 12 راستے ظاہر ہو گئے سمندر میں۔ 12 کیوں تھے؟ کیونکہ وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لوگ تھے وہ 12 قبیلے تھے الگ الگ، تو ان کے لیے ایک ایک راستہ الگ الگ ظاہر کر دیا اللہ تعالیٰ، سمندر کا پانی کھڑا کر دیا۔ بھائی اللہ کو پکار تو صحیح، ہم تو وہ ہیں کہ جن کے لیے سمندر راستہ دے دیتا ہے، سمجھ آئی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر پار کر کے آگے نکل گئے، اور جیسے ہی فرعون نے دیکھا کہ بھئی یہاں تو راستہ بنا ہوا ہے، فرعون بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو گیا۔ جیسے ہی بالکل بیچ میں پہنچا اللہ تعالیٰ نے ثم اغرقنا الآخرین، سمندر کو حکم دیا کہ جیسا تھا ویسے ہی ہو جا۔ سمندر وہی موجیں مارتا ہوا واپس ہو گیا۔ اب پوری کی پوری فوج مر گئی اور فرعون بھی اس میں غوطے لینے لگا، اور جب وہ غوطے لینے لگا تو وہ کہنے لگا لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اس رب کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں کہ جو بنی اسرائیل کا رب ہے، میں اس میں ایمان لایا، وانا من المسلمین، اور میں مسلمان بنتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اللہ جب تو ہوتے لے رہا اور تجھے ملک الموت نظر آ گئی، اب وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو نے بڑی نافرمانیاں کی، وکنت من المفسدین، بڑے فساد پھیلائے تو نے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب وہ کلمہ پڑھنے لگا اس وقت جب اس نے ملک الموت کو دیکھ لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ سمندر سے کیچڑ اٹھا کر کے اس کے منہ میں ڈالو۔ اب کا اسلام قبول نہیں ہے، اب کی توبہ قبول نہیں ہے، کیونکہ اب تم نے جنت بھی دکھا دی گئی، جہنم بھی دکھا دی گئی، فرشتے بھی دکھ گئے تمہیں ملک الموت، اب کا اسلام قبول نہیں ہے۔ لیکن اللہ تو اللہ ہے، اللہ تو اللہ ہے، محبتیں کرتا ہے ہم سے، 70 ماہ سے زیادہ ہمیں چاہتا ہے اللہ تو۔ اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ، تو نے ہمیں پکارا تو صحیح، تو نے دل سے مانا تو صحیح کہ ہم ہیں، تو نے پکارا تو صحیح، تو نے مانا تو صحیح کہ ہم ہیں، موسیٰ کا رب ہے، بنی اسرائیل کا رب ہے، تو نے مانا تو صحیح، کم سے کم ایک لمحے سے کوئی بات نہیں، ہم تیری لحاظ رکھیں گے۔ کیا لحاظ رکھیں؟ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، ہم تیرے بدن کو نجات دے دیں گے، بِبَدَنِ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، نجات کیسے دیں گے؟ نہ زمین کا کیڑا تیرے بدن کو کھائے گا، نہ پانی کا کوئی جانور تیرے بدن کو کھائے گا، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے تو عبرت کا نشان بن سکے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ تو اس طریقے سے فرعون کی لاش 3000 سال تک سمندر میں بہتی رہی، تیرتی رہی، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ بس سمجھ آئی؟ سائنسدانوں نے ریسرچ کیا، قرآن پاک کو پڑھا مسلمان سائنسدانوں نے، اور پھر وہ لاش ملی اور وہ مصر کے میوزیم میں آج موجود ہے، اور اس لاش کی اتنے عجیب و غریب باتیں ہیں، اللہ اکبر، آپ سنیں تو حیران ہو جائیں۔ ہر ہفتے فرعون کی لاش پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر کھال جو ہے وہ اگنے لگتی ہے، اللہ اکبر، چوہے چھوڑے جاتے ہیں تاکہ وہ کھا کر کے اس کو ختم کرے۔ آج بھی وہ لاش جو کی تو موجود ہے، بالکل اس کا کچھ نہیں بگڑا، یعنی ہڈیاں موجود ہے، کھال تو ختم ہو گئی تھی، گوشت تو ختم ہو گیا، آج بھی وہ لاش موجود ہے۔ تو وہی فرمایا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، قسم ہے فرعون کی جو میخوں والا تھا، یعنی اس کی فوج، اس کی طاقتیں، اس کے لشکر اتنے خطرناک اور اتنے طاقتور تھے جیسے کیل ٹھوک دی گئی ہو۔ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، انہوں نے شہر میں بڑی سرکشیاں کی، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اور بڑے فساد مچائے،
لیکن آخر میں کیا ہوا؟ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، یہ ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ پھر برسایا ان پر تیرے رب نے اپنے عذاب کا کوڑا. یعنی اللہ تعالیٰ ایک وقت تک ڈھیل دیتا ہے. اللہ کی ڈھیل کو کبھی بھی بھول نہیں سمجھنا چاہیے، مزہ نہیں سمجھنا چاہیے، عیش نہیں سمجھنا چاہیے. ربک صوت عذاب، تیرے رب نے ان پر پھر اپنے عذاب کا کوڑا برسایا. کیوں برسایا؟ ان ربک لبالمرصاد، کیونکہ تیرا رب گھات لگائے ہوئے ہے، تاک میں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اب تو یہ سب شوق لوگوں میں سے ختم ہو گئے. پہلے یہ شوق ہوا کرتے تھے شکار پہ جانا. پہلے لوگ بہت شکار پہ جاتے تھے. ہمارے نانا بہت ہی زیادہ شوقین تھے شکار پہ جانے. رائفل آج بھی رکھی ہے، لمبی والی رائفل، اوریجنل والی، شکار پہ جایا کرتے تھے. ہرن پہلے تو سب گورنمنٹ کی طرف سے بھی اتنی زیادہ پابندیاں نہیں تھی تو سب آسان تھا. اب تو بڑی پابندیاں ہیں مسلمان کے لیے تو بہت کچھ ہے. تو شکار پہ جب کوئی بندہ جاتا ہے اور وہ تیر ہو یا بندوق ہو، جب وہ نشانہ لگاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک آنکھ کو ایسے لگاتا ہے، دیکھا نا، اس قدر دھیان ہوتا ہے اس کا جس وقت وہ گھات لگاتا ہے، نشان لگاتا ہے، کہ وہ اس آنکھ کو جھپکتا تک نہیں ہے، پلک کو جھپکتا بھی نہیں ہے. اتنی توجہ سے نشانہ لگاتا ہے کہ کہیں شکار نکل نہ جائے. اس کو کہتے ہیں گھات لگانا. پلک بھی نہیں جھپکتا ہے جی. اور جس وقت وہ تیر یا پھر گولی چھوڑنے والا ہوتا ہے تو وہ ایک لمحے کے لیے سانس بھی روک لیتا ہے، نشانہ ادھر ادھر نہ ہو جائے. ایسا ہی ہے نا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب تیرے لیے ہر وقت گھات لگائے بیٹھا ہے. اگر تو نافرمان ہے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی گھات لگائے بیٹھا ہے کہ کب تو فرما برداری پر واپس آ جائے. سمجھ آیا؟ اگر تو اللہ سے ناراض ہو کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ میری سنتا ہی نہیں، اللہ پھر بھی گھات لگائے بیٹھا کہ میرے بندے کو کب سمجھ آئے گا. سمجھ آیا؟ تو لہٰذا آج کی ہماری تفصیل بس اتنی رہے گی انشاءاللہ. اور یہ دوسری بات جو ہم بیان کریں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان کریں گے کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، کہ انسان ایسا ہے کہ جب ہم اس کو آزمائش میں ڈالتے ہیں اور اس کو عزتیں دیتے ہیں، خوب مال دیتے ہیں، تو وہ یوں کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بڑا نوازا ہے، بڑی عزت دی ہے. اور جب ہم اس کو روزی تنگ کر کے آزماتے ہیں تو وہ یوں کہتا ہے میرے رب نے مجھے بڑا ذلیل کر کے رکھ دیا. تو یعنی انسان اپنی عزت مال کے ہونے میں سمجھ رہا اور اپنی بے عزتی مال کے نہ ہونے میں سمجھ رہا. اگلے ہفتے انشاءاللہ اس موضوع پر بات کریں گے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت نے اس میں جتنی باتیں بیان کی ہیں اللہ تعالی ہمیں تمام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور کسی بھی طرح کے فساد سے، فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے. اور اس بات سے ہمیں یہ بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے، سورۃ الفجر کے پہلے ٹاپک سے ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ اپنے پرانی گزری ہوئی قوموں کے بارے میں ہمیں پڑھنا چاہیے، جاننا چاہیے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ صحابہ کرام کے واقعات، بزرگان دین کے واقعات یا کیا بنی اسرائیل کے واقعات، ان کو پڑھنا چاہیے. اس کا سب سے بہترین طریقہ بتاؤں، حیات الصحابہ پڑھا کریں. جن لوگوں کو پڑھنے کا شوق ہے، جاننے کا شوق ہے، حیات الصحابہ پڑھا کریں. ایک عالم دین بتا رہے تھے کہ ان کے استاد نے ان سے یہ کہا تھا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے دل میں امت کا درد پیدا ہو جائے، یہ جو امت بے دین ہے نا، اذان تو پورے گاؤں کے لیے ہوئی تھی نا، نمازی کتنے آئے تھے؟ چند. کہ اگر تمہیں پوری امت کا درد اپنے دل میں لانا ہے، پوری امت کا درد لانا، تو حیات الصحابہ کو کم سے کم 7 مرتبہ پڑھنا. کتنی بار؟ 7 مرتبہ حیات الصحابہ کا مطالعہ کرنا، تمہارے دل میں امت کا درد پیدا ہوگا. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں صحابہ کی پوری زندگی معلوم ہو جائے
صحابہ کی پوری زندگی تمہیں معلوم ہو جائے کہ صحابہ اصل کس کا نام ہے، صحابہ نے کیا کچھ کیا ہمارے لیے، تو حیات الصحابہ ایک بار نہیں کم سے کم 7 مرتبہ اس کا مطالعہ کرنا، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد مطالعہ، کوئی مسئلہ چاہے تو 5 سال تک جائے، حیات الصحابہ کو مطالعے میں رکھو، حیات الصحابہ پڑھتے رہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہندی میں بھی آتی ہے، اردو میں بھی آتی ہے، ہر زبان میں آتی ہے حیات الصحابہ۔ کرو گے کوشش؟ جو لوگ یہاں پڑھنے کے شوقین بیٹھے ہیں انشاءاللہ وہ کوشش کریں کہ حیات الصحابہ کو مطالعے میں رکھیں انشاءاللہ، اللہ علیہ توفیق۔ اس صورت کے بارے میں 3 باتیں اور ہیں، آج میں صرف ایک بات بیان کروں گا، اگلے ہفتے پھر تیسرے ہفتے۔ اگر کسی آدمی کے بہت ساری بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، تو علماء نے لکھا ہے اس کے بارے میں کہ اگر کوئی آدمی چاہتا ہو کہ میرے یہاں بیٹا پیدا ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ 100 مرتبہ اس سورت کو پڑھے، والفجر 100 مرتبہ پڑھے، اور 12 مرتبہ اول آخر درود شریف، 12 مرتبہ درود ابراہیم، اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد، یہ والا پڑھے، اور اس کے بعد دعا کریں، اور کسی میٹھی چیز پر دم کر کے اپنی بیوی کو اس وقت کھلائے جب وہ پیٹ سے ہو۔ امید ہے اللہ کی ذات سے اللہ تعالیٰ بیٹی کی نعمت عطا فرمائیں گے۔ بس میں پھر وہی بات دہراؤں گا، یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ یقین کیا ہونا چاہیے؟ بس آج یہی بات یاد رکھیے گا، اگر بیٹا نہیں ہے، بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، اللہ کی خوب رحمتیں آپ کے پاس ہیں اور آپ چاہتے ہیں اللہ کی نعمت بھی آپ کو مل جائے، تو آپ 100 مرتبہ اس کو پڑھیے، والفجر کو، اور کسی میٹھی چیز پہ دم کیجیے اور اس عورت کو کھلائیے جو پیٹ سے کچھ ہو۔ امید ہے اللہ کی ذات سے اللہ تعالیٰ بیٹے کی نعمت بھی آپ کو عطا فرما دیں گے۔ مختصر درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ محترم بھائیو، عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا فضل، اللہ کا احسان کہ اس نے ہمیں قرآن پاک کو سیکھنے اور سکھانے کا موقع نصیب فرمایا ہے، اور یہ قرآن پاک کی تفسیر کا سلسلہ کافی مہینوں سے جاری ہے الحمدللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو ایسے ہی جاری رکھے اور ہمیں ایسے ہی قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کا شوق عطا فرمائے رکھے، آمین۔ آپ کے سامنے سورۃ الفجر والفجر ولیال عشر، اس سورت کو میں نے 2 ہفتے پہلے شروع کیا تھا، آج تیسرا ہفتہ ہے، اور اس سورت میں 3 طرح کے الگ الگ ٹاپک کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ پہلے ٹاپک میں اللہ تعالیٰ نے والفجر سے بات کو شروع کیا، چند قسمیں کھائی، اور یہاں سے اللہ رب العزت نے چند واقعات اور چند قصے بیان کیے پہلے لوگوں کے،
فرعون کا قصہ، قوم سمود کا، قوم عاد کا، اس طریقے سے چند مشہور قصے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ اس کے بعد ان ربک لبالمرصاد یہاں تھا، فاما الانسان اذا ما ابتلى جو پچھلے ہفتے ہم نے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے مال اور دولت، دنیا، مال دولت کی برائی کو بیان کیا کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہے تو میں کامیاب ہوں۔ انسان یہ سمجھتا ہے میرے پاس بڑا بنگلہ ہے، بڑا عہدہ ہے، بڑے نوکر چاکر ہیں تو اللہ بھی مجھ سے راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کنڈیم کیا کہ میرے راضی ہونے کی ہرگز پہچان نہیں ہے کہ تمہارے پاس مال کی ریل پیل ہو، یہ میرے راضی ہونے کی پہچان نہیں۔ اسی طریقے سے انسان کی سوچ یہ بن جاتی ہے جس کے پاس مال کی ریل پیل ہوتی ہے کہ مجھے اللہ نے خوب عزتوں سے نواز دیا، آگے پیچھے نوکر ہیں، گاڑیاں ہیں، مال ہے، پیسہ ہی پیسہ ہے، تو انسان کی سوچ بن جاتی ہے کہ مجھے اللہ نے خوب عزتوں سے نواز دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے ٹاپک میں اس چیز کو بھی کنڈم کیا، ہرگز نہیں، یہ عزت کی چیز نہیں ہے پیسے کا زیادہ ہو جانا۔ فرعون کے پاس بھی مال تھا، قارون کے پاس بھی مال تھا، شداد کے پاس بھی مال تھا، تو لہٰذا یہ کوئی عزت کی چیز نہیں۔ آج آپ کے سامنے جو ہم بات کریں گے وہ ہم بات کریں گے وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، یہاں سے ہم بات شروع کرتے ہیں۔ تھوڑا سا فلیش بیک میں نے اس لیے یاد دلایا کہ جو نئے لوگ بیٹھے ہیں جو پچھلے ہفتے نہیں تھے ان کی بھی بات سمجھ میں آ جائے کہ بات کہاں سے چل رہی ہے، اس لیے میں نے تھوڑا سا پچھلے ہفتوں کا فلیش بیک آپ حضرات کے سامنے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب مال کی برائی کو بیان کر دیا کہ مال کا ہونا عزت کی چیز نہیں ہے، مال کا ہونا ہماری رضامندی کی علامت نہیں ہے، اب اللہ رب العزت نے اب بیان کیا ہے جنت کو، جہنم کو اور اپنے عذاب کو۔ کیا فرمایا؟ سن لیجیے، ترجمہ کرتے ہیں پہلے۔ وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اور جس دن جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا، جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہاں سے لایا جائے گا؟ اس کا جواب ملتا ہے حدیث میں کہ جنت 7ویں آسمان کے اوپر بنائی اللہ نے اور جہنم 7ویں زمین کے نیچے بنائی اللہ نے۔ اگر آپ کو معلوم ہو اور آپ انٹرنیٹ کی دنیا سے جڑے ہوں تو جو ملک ہے روس، نام سنا ہے روس؟ ایک ملک ہے، تو وہاں کی گورنمنٹ نے، وہاں کے سائنسدانوں نے یہ چیک کرنا چاہا کہ زمین کے آر پار کیا ہے، ایک سوراخ کر کے دیکھتے ہیں، ہال کر کے دیکھتے ہیں زمین کے آر پار کیا ہے۔ تو انہوں نے سوراخ کرنا شروع کیا، گڑھا کھودنا شروع کیا، ہال کرنا شروع کیا، تو تقریباً 5 کلومیٹر وہ زمین کی کھدائی کر پائے، اور اس کے بعد انہوں نے کھدائی کو چھوڑ دیا، اور اس کی وجہ یہ رہی کہ نیچے جا کر کے اتنا گرم تاپمان ہے کہ انسان ان کی ڈرل بھی پگھل گئی، لوہے کی ڈرل تھی وہ پگھل گئی ہے، انسان تو جا ہی نہیں سکتا۔ اور دوسرے انہوں نے جب وہاں پر آواز ریکارڈ کرنے کے لیے کوئی چیز ڈال کر دیکھی تو وہاں سے چیخنے اور چلانے کی اس قدر آوازیں تھی کہ اللہ کی پناہ۔ باقاعدہ انٹرنیٹ پہ بھی خبر بہت پھیلی تھی، اگر آپ لوگوں نے سنی ہوگی، ابھی بھی موجود ہے، اور وہ گڑھا انہوں نے ویسے کے ویسے جو کا تو چھوڑ دیا۔ تو علماء نے اندازہ لگایا کہ ہو سکتا ہے وہ جہنم کی ایک جھلک اللہ رب العزت نے ان کو دکھا دی، اللہ تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جہنم 7ویں زمین کے نیچے ہے اور جنت 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کا نقشہ کھینچ رہے ہیں، وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، جس دن جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہنم کے 70 لگام ہیں۔ لگام سمجھتے ہیں نا؟ ایسے ہمارے یہاں گھوڑا ہوتا ہے، اس کی لگام ہوتی ہے نا،
بھینس ہوتی ہے اس کی لگام، جھوٹا ہوتا ہے اس کی لگام ہوتی ہے، ہر ایک کی لگام ہوتی ہے۔ تو جہنم کی 70 لگام ہیں، اور ہر ایک لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے جو جہنم کو کھینچ کر لائیں گے قیامت کے دن۔ اور فرمایا یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ۔ یہ آیت بڑی روح کپا دیتی ہے، بڑا دل کانپ جاتا ہے اس بات کو پڑھ کر اور سن کر۔ دیکھیے کیا ہے، فرمایا یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، وانیٰ لہ الذکریٰ، اور اس دن سمجھ میں آنا اس کے لیے بیکار رہے گا۔ یومئذ یتذکر الانسان، انسان کو اس دن یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ کون سی بات سمجھ میں آئے گی؟ جو ابھی میں نے اوپر بتائی تھی کہ مال کا ہونا عزت کی نشانی نہیں ہے، مال کا ہونا اللہ کے راضی ہونے کی علامت نہیں ہے، مال کا ہونا اللہ کے راضی ہونے کی علامت نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس دن انسان کی سمجھ میں یہ بات آ جائے گی، لیکن اس دن کا سمجھ میں آنا کوئی کام نہیں آئے گا اس کے۔ اس دن انسان جنت بھی دیکھ لے گا، جہنم بھی دیکھ لے گا، اللہ کو بھی دیکھ لے گا، فرشتوں کو بھی دیکھ لے گا، نبیوں کو بھی دیکھ لے گا۔ اس دن کوئی بھی بات اس کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی قرآن پاک میں بار بار اس چیز کا اعلان اللہ رب العزت نے کیا ہوا ہے۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان نام ہے غیب پر یقین کرنے کا۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر یقین رکھتے ہیں وہی مومن ہیں۔ ہم نے تو نہیں دیکھا آسمان سے قرآن اترا ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ کو، ہم نے تو نہیں دیکھا محمد کو، لیکن ہمارا غیب پر یقین ہے، اس لیے ہم مومن اور مسلمان ہیں۔ انسان کا جب آخر وقت آ جاتا ہے نا، انسان کا جب آخر وقت آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کو ملک الموت نظر آتی ہے، فرشتہ نظر آتا ہے جو روح نکالنے کے لیے آیا ہے۔ اگر آپ نے کبھی غور کیا ہو یا آپ نے کبھی کوئی نہ کوئی ویڈیو دیکھی ہو اس طرح کی، تو یا کبھی آپ نے کسی انسان کو مرتے ہوئے اپنے سامنے دیکھا ہو، یا آئندہ اگر آپ نوٹس کر لیں، یاد رکھ لیں میری بات کو، تو آپ دیکھیں گے کہ ملک الموت ہمیشہ پیچھے کی طرف سے آتی ہے انسان کی، زیادہ تر ایسا دیکھا گیا ہے۔ اور کسی بھی طرف سے آئے، پیچھے کو چھوڑ دیجیے آپ، ملک الموت کسی بھی طرف سے آئے، جب انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے یا نکل جاتی ہے تو آپ نے اکثر غور کیا ہوگا کہ اس کی آنکھیں اوپر کو چڑھ جاتی ہیں، ایسے پتلیاں یہاں آ جاتی ہیں بالکل۔ یہ تو دیکھا ہوگا بہت لوگوں نے، بہت لوگوں کو آپ نے ایسے بھی دیکھا ہوگا کہ ان کی نگاہیں ایسے مڑ گئی ہوں، جیسے وہ کسی چیز کو یوں دیکھ رہے ہیں، ایسے سمجھ رہے ہیں؟ وہ انسان ملک الموت کو دیکھ رہا ہوتا ہے جب وہ روح نکال کر لے جا رہا ہوتا ہے ملک الموت۔ ملک عربی زبان کا لفظ ہے، ملک کے معنی آتے ہیں فرشتہ، ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس وقت انسان نے ملک الموت کو دیکھ لیا، موت کے فرشتے کو دیکھ لیا، تو اب وہ بیکار ہے کہ وہ ایمان لاتا رہے یا توبہ کرتا رہے، اللہ کے یہاں کوئی چیز قابل اعتبار نہیں رہے گی۔ اللہ کے یہاں اسی وقت کا ایمان قبول ہے جب تک سانس یہاں نہ آ جائے۔ اگر سانس یہاں آ گیا، اب آپ توبہ کرتے رہیں، آپ ایمان لاتے رہیں، آپ اللہ سے معافی مانگتے رہیں، اب معافیاں نہیں ملنے گی جب سانس یہاں آ گیا۔ وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یومئذ یتذکر الانسان، جس دن انسان کی سمجھ میں یہ بات آ جائے گی، اور اس دن اس کی سمجھ میں بات کا آ جانا کوئی کام نہیں آئے گا اس کے۔ اللہ، یہ بات جب میں پڑھتا ہوں نا اکثر، تو بہت سی مرتبہ تو میری آنکھوں میں آنسو تک آتے ہیں۔ جب آدمی تنہائی میں بیٹھ کے پڑھے نا اس چیز کو اور اپنا گریبان بھنگا لے، یار میں نے کچھ ایسا کام کیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے کہہ سکوں اللہ میری فلاں نہیں کیا تو اس کے ذریعے مجھے جنت میں بھیج دے۔ ہے ہمارے پاس کوئی ایسی عبادت؟ ہماری نمازوں کا حال دیکھ لو، ہماری عبادتوں کا حال دیکھ لو، ایسی کوئی چیز ہمارے پاس ہے ہی نہیں جس چیز سے ہم امید لگا سکیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور آگے دوسری آیت دیکھیے، فرمایا
یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، جس دن جہنم کو گھسیٹ کر لایا جائے گا اس دن انسان کی سمجھ میں بات آ جائے گی، اور اس دن اس کی سمجھ میں آ جانا کوئی کام نہیں آنے کا۔ آگے فرمایا یقول یا لیتنی، اس دن انسان کہے گا اے کاش۔ یا لیتنی کا مطلب ہوتا ہے کاش، اے کاش قدمت لحیاتی، میں اپنے آگے والی زندگی کے لیے کچھ کر لیتا۔ اب یہ جو مرنے کے بعد والی زندگی، کاش میں اس کے لیے کچھ کر لیتا۔ میرے بھائی 5 ٹائم کی نماز پڑھ لینا، رمضان آنے پر روزے رکھ لینا، اکثر ہمارے یہاں بس کسی کو دینداری سمجھا جاتا ہے۔ 24 گھنٹے کی زندگی کا نام دینداری ہونا چاہیے۔ جس وقت جھوٹ بولنے کا موقع ملا آپ جھوٹ سے بچ گئے کہ نہیں یار یہ گناہ ہے۔ جس وقت دھوکہ دینے کا موقع ملا آپ دھوکہ دینے سے بچ گئے۔ جس وقت ہیرا پھیری کرنے کا موقع ملا آپ اس سے بچ گئے، اس ڈر کی وجہ سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ جس وقت آپ کے سامنے کوئی بھی نہیں، آپ بالکل تنہا ہیں اور گناہ کا موقع مل گیا، آپ نے اس وقت بھی اپنے آپ کو بچا لیا۔ یہ ہے اللہ کو راضی کرنا، اور 24 گھنٹے کی زندگی کا نام دین ہے۔ یہ ہے وہ چیز۔ بات سمجھ آ رہی؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس انسان اس دن کہے گا اے کاش میں نے آگے والی زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس دن ایسا عذاب اللہ دیں گے کہ ایسا عذاب کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ کا عذاب ایسا ہوگا، اتنا سخت ترین عذاب ہوگا کہ اللہ کی پناہ۔ تمام کے تمام نبی کانپ رہے ہوں گے، تمام کے تمام رسول کانپ رہے ہوں گے، تمام کے تمام صحابہ، اولیاء کرام، بزرگان دین، قطب اللہ والے، سب کے سب تھر تھر کانپ رہے ہوں گے۔ آج اللہ بڑے غصے میں ہے، آج اللہ بڑے غضب میں ہے۔ تمام کی تمام مسلمان قوم اکٹھی ہو کر آدم کے پاس جائیں گے، آپ تو ہمارے باپ ہیں، آپ تو ہمارے باپ ہیں، آپ اللہ سے ہماری سفارش کر دیں۔ حضرت آدم کہیں گے میں تو نہیں اللہ کے سامنے جا سکتا، کیونکہ میں نے جنت میں گیہوں کھا لیا، میں نہیں جانے گا۔ ساری کی ساری قوم حضرت نوح کے پاس جائے گی، آپ ہماری سفارش اللہ سے کر دیں۔ حضرت نوح کہیں گے نا بھائی، میں نے تو اپنی قوم کے لیے بددعا کر دی تھی، اگر اللہ نے مجھ سے سوال کر لیا، تجھے بڑی جلدی تھی بددعا کرنے کی، بھائی میں نہیں۔ 1,24,000 نبیوں کے پاس ساری مسلمان قوم گھومے گی، اور سارے کے سارے نبی منع کر دیں گے ہم اللہ کے سامنے آج نہیں جا سکتے۔ آج اللہ بڑے غصے میں ہے، بڑے غضب میں ہے آج اللہ رب العزت۔ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آخر میں آئیں گے، عیسیٰ کہیں گے میں بھی اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا، کیونکہ مجھے عیسائیوں نے اپنا خدا بنا لیا۔ اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا تو نہیں کہا تھا انہیں، تو میں کیا جواب دوں گا؟ بس ایک ذات ہے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت رکھتی ہے، ایک ہی انسان ہے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت رکھتا ہے، اور وہ کون ہے میرے بھائی؟ محمد رسول اللہ۔ ان کے پاس جاؤ، ساری کی ساری قوم محمد رسول اللہ کے پاس جائیں گے، کیا دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول پہلے ہی سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے یا رب امتی، یا رب امتی، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، آج اللہ کا عذاب ایسا ہوگا کہ کسی کا عذاب نہیں ہو سکتا ایسا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اللہ رب العزت کی جکڑ ایسی ہوگی کہ اس کی جیسی کوئی جکڑ نہیں ہو سکتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت ہر جہنمی کے ہاتھ پیچھے باندھ ایسے کر کے، ایک ہاتھ کے اوپر دوسرا ہاتھ ایسے باندھ دیا جائے گا، اور ان ہاتھوں کو پیچھے ہی برابر طریقے سے مضبوط طریقے سے باندھ دیا جائے گا، اور فرشتے کہاں سے پکڑیں گے؟ جبڑے میں ہاتھ ڈال کر فرشتے پکڑیں گے،
کہاں سے؟ جبڑے میں ایسے ہاتھ ڈال کر کے جہنمی کو پکڑا جائے گا، اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دے گا۔ تو نے دنیا میں اللہ کی بڑی نافرمانیاں کی، تو نے اپنی تنہائی کو بڑا ناپاک کیا، تو نے ہمیشہ یہ سوچا تھا کہ میں اکیلا ہوں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اس وقت بھی اللہ تیرے پاس تھا۔ تو نے اللہ کی بڑی نافرمانیاں کی، جبڑے سے پکڑ کر انسان کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر یہاں پہ فرمایا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے لاڈ بھی فرمایا، کیونکہ بندے ہیں نا، ہم ڈر جائیں گے اگر اتنا زیادہ عذاب ہوگا تو ہم نا امید نہ ہو جائیں، کیونکہ ہم سب گنہگار ہیں، ہم میں سے کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہے، ہم سب کے بڑے بڑے گناہ ہیں، بڑی بڑی خطائیں ہیں ہماری۔ ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ نا امید نہ ہو جائیں کہ اللہ اتنا زیادہ عذاب دینے والا ہے تو یار ہم تو کہیں کے بھی نہیں ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے لاڈ کیا، تھوڑا سا لاڈ کیا اپنے بندے کا، فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والی روح، اے اطمینان رکھنے والے نفس، ذرا ٹھہر جا، یعنی عذاب کی بات سن کے اتنا زیادہ نا امید نہ ہو جانا کہ اب تو یہ سوچ لے کہ یار نیکیاں کیا کروں، میرے تو گناہ اس قدر ہے، نا امید نہ ہو جانا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ تعالیٰ لاڈ اٹھا رہے، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اس آیت کو میں آپ کو ترجمہ بعد میں بتاؤں گا، اس آیت کا آپ پہلے میری طرف دیکھیں۔ ایک بچہ چھوٹا سا 1 سال کا، 1.5 سال کا، 2 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ چلنا شروع کرتا ہے، چلتا بھی ہے، گرتا بھی ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر گرتا ہے۔ تو ماں باپ کیا کرتے ہیں، اس کو تھوڑا سا دور کھڑا کر کے ایسے کرتے ہیں، آ جاؤ بیٹا، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ، ایسے کرتے ہیں نا ہم لوگ اپنے بچوں کے ساتھ۔ کتنا لاڈ ہوتا ہے نا اس میں، باپ کی محبت، ماں کی محبت، اولاد کی محبت کتنی ہوتی ہے نا۔ اب اس آیت کو آپ سنیے، اللہ فرما رہے ارجعی الی ربک، اے میرے بندے اپنے رب کی طرف لوٹ کے آ جا۔ کیا لاڈ ہے اللہ تعالیٰ، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ کے آ جانا، راضیۃ مرضیہ، کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے اور تو اس سے راضی ہو جائے، لوٹ کے آ جا اپنے رب کی طرف۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں للطاغین مآبا، ایک آیت ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہی ابھی، لیکن اس کا ترجمہ مجھے یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ٹک ٹکی باندھ کے اپنے بندے کی طرف نظر رکھتے ہیں کہ کب یہ گنہگار بندہ اپنے گناہ والی زندگی چھوڑ کے میری طرف آ جائے واپس۔ وہی اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں ارجعی الی ربک، اے میرے بندے میری طرف لوٹ کے آ جا، میری طرف چل کے آ جا۔ تو بڑے کتنے گناہ کر لے، کتنی نافرمانیاں کر لے، تو نے میرا عذاب سنا کہ میں بڑا سخت عذاب دینے والا ہوں، جہنم کو بھی گھسیٹ کے منگواؤں گا، میں سارے کام کروں گا، لیکن اگر تو پہلے ہی میری طرف لوٹ کے آ جائے، ارجعی الی ربک، یہ گناہوں کی زندگی چھوڑ دے۔ یہ 60-70 سال کی زندگی ہے، اس میں دھوکہ دے کے مال کمانا، ہیرا پھیری کر کے پیسہ کمانا، اولاد کے لیے نمبر 2 کی کمائی اکٹھی کرنا، یہ سب بیکار کی چیزیں ہیں میرے بندے۔ یہ مختصر سی زندگی ہے، حلال کے مطابق گزار لے، حرام سے بچ لے، گناہ سے بچ کر زندگی گزارنے کی فکر میں آ جائے۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے میرے بندے اپنے رب کی طرف لوٹ کے آ جا راضی خوشی۔ آگے فرمایا فادخلی فی عبادی، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، خاص بندوں میں داخل ہو جا، وی آئی پی میں داخل ہو جا، عام نہ بن کے رہ، خاص بن جا میرا۔ صحابہ کرام اللہ رب العزت کے خاص تھے اور اللہ ان کا خاص تھا۔ کیسے کہ صحابہ کی زندگی آنکھ کھلنے سے لے کے دوبارہ سونے تک مکمل ان کی ایمان پر تھی، یقین پر تھی، اور اللہ کے رسول کی سنتوں کے مطابق ان کی زندگی گزرتی تھی۔ صحابہ کی زندگی جو تھی وہ 100% دینداری پر تھی۔
اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے، میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ حیات الصحابہ نامی کتاب خرید کر لاؤ، ہندی میں بھی آتی ہے۔ حیات الصحابہ کتاب کو پڑھا کرو اپنے وقت میں، آپ کے پاس ٹائم ہے تھوڑا بہت تو موبائل پر ریل یوں گھمانے سے بہتر ہے کہ حیات الصحابہ کا مطالعہ کریں۔ آپ مولانا طارق جمیل کو بھلا کون نہیں جانتا؟ آپ میں سے مجھے بتاؤ، سب جانتے ہیں طارق جمیل کو؟ جانتے ہیں نا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں وہ مٹھاس رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بات کرنے کے لہجے میں وہ کمال رکھا ہے کہ کتنا بھی پتھر دل کیوں نہ ہو موم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ یہ جو زبان میں درد پیدا ہوا ہے، یہ جو بات کرنے کے انداز میں درد پیدا ہوا ہے، ان کی یہ کہاں سے آیا؟ ایک دن وہ خود اپنے بیان میں بتا رہے کہ مجھے میرے استاد نے یہ نصیحت کی تھی کہ اگر تو اپنے بیان میں درد پیدا کرنا چاہتا ہے، اپنے الفاظوں میں درد لانا چاہتا ہے، تو حیات الصحابہ کو کم سے کم 7 مرتبہ پڑھنا۔ صحابہ کی پوری زندگی ہے اس کتاب میں، حیات کے معنی آتے ہیں زندگی، حیات الصحابہ صحابہ کی زندگی۔ سمجھ آ رہی؟ کافی موٹی کتاب ہے، ہندی میں ہے، آپ اس کو پڑھ لیں۔ میں سچ بتا رہا ہوں کہ آپ جب اس کتاب کو 2-4 دن پڑھنا شروع کریں گے نا، اس کے بعد جب آپ کی سمجھ میں آنے شروع ہو جائے گی تو آپ اس کتاب کے دیوانے ہو جائیں گے اور آپ پڑھتے رہیں گے اور روتے رہیں گے بیٹھے۔ میں یقین کے ساتھ لکھ کے دے سکتا ہوں آپ کے آنسو اسی کتاب پہ ٹپ ٹپ گرنے شروع ہو جائیں گے کہ یار صحابہ نے ہمارے لیے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائی ہیں ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے اور ہمیں مسلمان بنانے کے لیے۔ اگر صحابہ کی کوششیں نہ ہوتی تو آج ہندوستان میں اسلام نہ ہوتا، آج ہم سب بھی گھنٹہ ہی بجا رہے ہوتے۔ تو کرو گے کوشش؟ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا میرے بندے، وَادْخُلِي جَنَّتِي، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو میرے بھائی خاص کون ہے اللہ کے؟ صحابہ۔ صحابہ اللہ کے خاص ہیں اور ہمیں صحابہ کی زندگی کو پڑھنا ہے، تبھی ہم صحابہ کی زندگی جیسی اپنی زندگی بنا سکتے ہیں۔ کرو گے کوشش انشاءاللہ؟ حیات الصحابہ خرید کے لاؤ، عربی مدرسے پہ آسانی سے مل جاتی ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے یہاں کے کتاب والے آتے ہیں، شاید جمعے کو آتے ہیں، ان سے کہتے ہیں بھائی ہمیں حیات الصحابہ لاتے، ٹھیک ہے؟ ہندی میں منگا لو، اردو میں منگا لو، اس کتاب کو ٹائم نکال کے آپ پڑھو، اپنے گھر میں تعلیم کا ماحول بنا لو، عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھر میں اس کا ماحول بناؤ۔ میرے بھائی میں بڑی اہم بات بتا رہا ہوں، اپنے گھر میں اگر تم دینداری کا ماحول بنانا چاہتے ہو تو میرے بھائی اپنے گھر میں تعلیم کا ماحول پابندی سے بنائیے، آپ تعلیم کا ماحول بنائیے۔ رات کو سونے سے پہلے جب سارے کے سارے اپنے بستروں پر آ جائیں تو آپ گھر کے بڑے ذمہ دار ہیں، تیز آواز میں کہیے، سب متوجہ ہو جاؤ بھائی، ادھر موبائل نیچے رکھ دو، جو بھی آپ نے سے پڑھا لکھا ہے آپ خود کتاب کو پڑھیے، حیات الصحابہ پڑھیے، فضائل اعمال پڑھیے، منتخب حدیث پڑھیے، 5 منٹ کا مدرسہ پڑھیے، جو آپ کو پڑھنا ہے جی پڑھیے، لیکن تعلیم کا ماحول اپنے گھر میں بنائیے۔ آپ کریں گے نا کوشش انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ والفجر کی سورت آج ہماری الحمدللہ پوری ہو گئی ہے، اگلے ہفتے ہم انشاءاللہ بات کریں گے اس کے بعد کون سی سورتیں بتائے کسی کو آپ میں سے؟ والفجر کے بعد کون سی سورتیں بتائے کسی کو؟ جی حل اتاک حدیث الغاشیہ، انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اس سورت پر تفسیر کریں گے اور اس سورت کا ترجمہ آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ۔ والفجر کے بارے میں چند باتیں آپ سن لیجئے، علماء نے جو لکھی ہیں کتابوں میں۔ علماء نے لکھا ہے اگر آپ کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹے کی نعمت بھی عطا فرمائے، آپ کی بیٹیاں ہی بیٹیاں رحمت ہی رحمت ہے، آپ چاہتے ہیں کہ نعمت بھی ہو جائے گی، رحمت ہی رحمت ہے، تو علماء نے کتابوں میں لکھا ہے 100 مرتبہ والفجر کی سورت 100 مرتبہ پڑھیں،
اور 12 مرتبہ اول آخر درود شریف لگائیں، درود ابراہیمی، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اس کا نام ہے درود ابراہیمی۔ یاد رہے گی بات انشاءاللہ، نمازیں پڑھتے ہیں ہم لوگ ہمیشہ، پڑھتے ہیں نا، التحیات پڑھتے ہیں، اللہم صلی پڑھتے ہیں، اللہم بارک پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد اللہم انی ظلمت نفسی پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد ربنا آتنا پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، ایسے پڑھتے ہو نا سب؟ تو یہ جو درود ابراہیمی ہے اللہم بارک، تو اول آخر 12 مرتبہ درود ابراہیمی آپ پڑھیں، 12 مرتبہ پہلے، 12 مرتبہ بعد میں، ٹھیک ہے؟ بیچ میں 100 مرتبہ آپ پڑھیں گے والفجر کی صورت، تقریباً 1 گھنٹے کا کام بتا رہا ہوں آپ کو۔ والفجر کی صورت 100 مرتبہ آپ پڑھیں، اور اس کے بعد کوئی میٹھی چیز پر پھونک اس طرح مارے کہ دھوپ کی باریک چھینٹیں اس پہ گریں، اور اس عورت کو آپ کھلا دیں جو پیٹ سے ہو چکی ہو، کوئی سا بھی مہینہ، بہتر یہ ہے کہ پہلے 3 مہینوں کے اندر آپ کھلائیں۔ آپ اس کو 7 دن کر لیں یا 21 دن کر لیں یا 41 دن کر لیں، آپ کو اختیار ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ جتنا زیادہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ 41 دن کا ویسے اس کا چلہ لکھا ہے علماء نے، یعنی 41 دن تک یہ کام کریں، 100 مرتبہ روز پڑھیں، کسی مٹھی چیز پر دم کریں اور اس عورت کو کھلا دیں جو پیٹ سے ہے۔ انشاءاللہ آپ کی چاہے کتنی بھی بیٹیاں کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے کی نعمت ضرور عطا فرمائیں گے۔ یہ اس صورت کی برکت ہے نا؟ کتنی بڑھیا بات، آسان بھی ہے، کوئی اس میں اتنا مشکل کام تو میں نے بتا نہیں دیا آپ کو، ہے بھائی؟ آپ میں سے اگر کوئی ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے بیٹے کی نعمت مل جائے تو وہ اس عمل کو یاد رکھنا۔ ایک بار اور بتا دوں، 12 مرتبہ درود ابراہیم پہلے پڑھیں گے، 12 مرتبہ بعد میں پڑھیں گے، بیچ میں 100 مرتبہ والفجر کی صورت پڑھیں گے، کسی میٹھی چیز پہ دم کر کے اس عورت کو کھلا دیں گے جو پیٹ سے ہو چکی ہے۔ 3 مہینے سے پہلے کھلائیں گے تو زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے نا؟ 41 دن تک یہ عمل کریں تو زیادہ بہتر ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ امید ہے اللہ کی ذات سے 100% انشاءاللہ بیٹا ضرور ہوگا۔ یہ عمل میں نے اور بھی کئی لوگوں کو بتایا ہے، تو اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ ان کے یہاں بیٹا ہوا۔ ایک ہمارے جانکار ہیں حاجی جی کمبو کے پل پہ، تو اللہ کے فضل سے ان کو میں نے بتایا، تو اللہ کا فضل ہے ان کے یہاں بیٹا ہوا۔ اور بھی کئی لوگوں کو بتایا، تھوڑا مشکل سے رہتا ہے 100 مرتبہ پڑھنا والفجر کی صورت، لیکن جس کو چاہیے تو کرے گا بھائی، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے اگر سب کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے، مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، مکان بھی ہے، کھیت بھی ہے، سب کچھ آپ کے پاس موجود ہے، مگر مصیبتیں ایک آتی نہیں، ایک جاتی نہیں دوسری پھر کھڑی، ایک ختم نہیں ہوتی دوسری پھر کھڑی، کبھی ایکسیڈنٹ ہو رہے، کبھی بیماریاں آ رہی، کبھی کچھ ہو رہا، کبھی کچھ ہو رہا، مسئلہ ہی نہیں سمجھ میں آ رہا کیا دقت ہے بھائی۔ تو علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے تو 7 مرتبہ اس سورت کو پڑھا کریں، اور پانی پہ دم کر کے اس پانی کا پورا چھڑکاؤ کیا کریں آپ اپنے گھر میں، انشاءاللہ اگر اس طرح کی کوئی آفت مصیبت ہے ختم ہو جائے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کی فصل ہے، آپ کا کھیت ہے، اور کھیت میں کوئی پریشان کرتا ہے آپ کو، کوئی جانور پریشان کرتے ہیں، آپ کی فصل خراب کرتے ہیں، یا لوگ آپ کو تکلیف دیتے ہیں حسد کی بنیاد پر، تو آپ یہ کام کریں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے کھیت کی بھی حفاظت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ محترم بھائیو، عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا فضل، اللہ کا احسان کہ اس نے ہمیں قرآن پاک کو سیکھنے اور سکھانے کا موقع نصیب فرمایا ہے، اور یہ قرآن پاک کی تفسیر کا سلسلہ کافی مہینوں سے جاری ہے الحمدللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو ایسے ہی جاری رکھے اور ہمیں ایسے ہی قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کا شوق عطا فرمائے رکھے، آمین۔ آپ کے سامنے سورۃ الفجر والفجر ولیال عشر، اس سورت کو میں نے 2 ہفتے پہلے شروع کیا تھا، آج تیسرا ہفتہ ہے، اور اس سورت میں 3 طرح کے الگ الگ ٹاپک کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ پہلے ٹاپک میں اللہ تعالیٰ نے والفجر سے بات کو شروع کیا، چند قسمیں کھائی، اور یہاں سے اللہ رب العزت نے چند واقعات اور چند قصے بیان کیے پہلے لوگوں کے، فرعون کا قصہ، قوم سمود کا، قوم عاد کا، اس طریقے سے چند مشہور قصے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ اس کے بعد ان ربک لبالمرصاد یہاں تھا، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، جو پچھلے ہفتے ہم نے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے مال اور دولت، دنیا، مال دولت کی برائی کو بیان کیا کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہے تو میں کامیاب ہوں۔ انسان یہ سمجھتا ہے میرے پاس بڑا بنگلہ ہے، بڑا عہدہ ہے، بڑے نوکر چاکر ہیں تو اللہ بھی مجھ سے راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کنڈیم کیا کہ میرے راضی ہونے کی ہرگز پہچان نہیں ہے کہ تمہارے پاس مال کی ریل پیل ہو، یہ میرے راضی ہونے کی پہچان نہیں۔ اسی طریقے سے انسان کی سوچ یہ بن جاتی ہے جس کے پاس مال کی ریل پیل ہوتی ہے کہ مجھے اللہ نے خوب عزتوں سے نواز دیا، آگے پیچھے نوکر ہیں، گاڑیاں ہیں، مال ہے، پیسہ ہی پیسہ ہے، تو انسان کی سوچ بن جاتی ہے کہ مجھے اللہ نے خوب عزتوں سے نواز دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے ٹاپک میں اس چیز کو بھی کنڈم کیا، ہرگز نہیں، یہ عزت کی چیز نہیں ہے پیسے کا زیادہ ہو جانا۔ فرعون کے پاس بھی مال تھا، قارون کے پاس بھی مال تھا، شداد کے پاس بھی مال تھا، تو لہٰذا یہ کوئی عزت کی چیز نہیں ہے۔ آج آپ کے سامنے جو ہم بات کریں گے وہ ہم بات کریں گے وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، یہاں سے ہم بات شروع کرتے ہیں۔ تھوڑا سا فلیش بیک میں نے اس لیے یاد دلایا کہ جو نئے لوگ بیٹھے ہیں جو پچھلے ہفتے نہیں تھے ان کی بھی بات سمجھ میں آ جائے کہ بات کہاں سے چل رہی ہے، اس لیے میں نے تھوڑا سا پچھلے ہفتوں کا فلیش بیک آپ حضرات کے سامنے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب مال کی برائی کو بیان کر دیا کہ مال کا ہونا عزت کی چیز نہیں ہے، مال کا ہونا ہماری رضامندی کی علامت نہیں ہے، اب اللہ رب العزت نے اب بیان کیا ہے جنت کو، جہنم کو اور اپنے عذاب کو۔ کیا فرمایا؟ سن لیجیے، ترجمہ کرتے ہیں پہلے۔ وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اور جس دن جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا، جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہاں سے لایا جائے گا؟ اس کا جواب ملتا ہے حدیث میں کہ جنت 7ویں آسمان کے اوپر بنائی اللہ نے اور جہنم 7ویں زمین کے نیچے بنائی اللہ نے۔ اگر آپ کو معلوم ہو اور آپ انٹرنیٹ کی دنیا سے جڑے ہوں تو جو ملک ہے روس، نام سنا ہے روس؟ ایک ملک ہے، تو وہاں کی گورنمنٹ نے، وہاں کی سائنسدانوں نے
یہ چیک کرنا چاہا کہ زمین کے آر پار کیا ہے. ایک سوراخ کر کے دیکھتے ہیں، ہال کر کے دیکھتے ہیں زمین کے آر پار کیا ہے. تو انہوں نے سوراخ کرنا شروع کیا، گڑھا کھودنا شروع کیا، ہال کرنا شروع کیا. تو تقریباً 5 کلومیٹر وہ زمین کی کھدائی کر پائے، اور اس کے بعد انہوں نے کھدائی کو چھوڑ دیا. اور اس کی وجہ یہ رہی کہ نیچے جا کر کے اتنا گرم تاپمان ہے کہ انسان ان کی ڈرل بھی پگھل گئی، لوہے کی ڈرل تھی وہ پگھل گئی ہے، انسان تو جا ہی نہیں سکتا. اور دوسرے انہوں نے جب وہاں پر آواز ریکارڈ کرنے کے لیے کوئی چیز ڈال کر دیکھی تو وہاں سے چیخنے اور چلانے کی اس قدر آوازیں تھی کہ اللہ کی پناہ. باقاعدہ انٹرنیٹ پہ بھی خبر بہت پھیلی تھی، اگر آپ لوگوں نے سنی ہوگی، ابھی بھی موجود ہے. اور وہ گڑھا انہوں نے ویسے کے ویسے جو کا تو چھوڑ دیا. تو علماء نے اندازہ لگایا کہ ہو سکتا ہے وہ جہنم کی ایک جھلک اللہ رب العزت نے ان کو دکھا دی. اللہ تو جو چاہے کر سکتا ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ جہنم 7ویں زمین کے نیچے ہے اور جنت 7ویں آسمان کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ اسی کا نقشہ کھینچ رہے. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جس دن جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا. ایک روایت میں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہنم کے 70 لگام ہیں. لگام سمجھتے ہیں نا؟ ایسے ہمارے یہاں گھوڑا ہوتا ہے اس کی لگام ہوتی ہے نا، بھینس ہوتی ہے اس کی لگام، جھوٹا ہوتا ہے اس کی لگام ہوتی ہے، ہر ایک کی لگام ہوتی ہے. تو جہنم کی 70 لگام ہیں اور ہر ایک لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے جو جہنم کو کھینچ کر لائیں گے قیامت کے دن. اور فرمایا یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری. یہ آیت بڑی روح کپا دیتی ہے، بڑا دل کانپ جاتا ہے اس بات کو پڑھ کر اور سن کر. دیکھیے کیا فرمایا، یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. وانى له الذکری، اور اس دن سمجھ میں آنا اس کے لیے بیکار رہے گا. یومئذ یتذکر الانسان، انسان کو اس دن یہ بات سمجھ میں آئے گی. کون سی بات سمجھ میں آئے گی؟ جو ابھی میں نے اوپر بتائی تھی کہ مال کا ہونا عزت کی نشانی نہیں ہے، مال کا ہونا اللہ کے راضی ہونے کی علامت نہیں ہے، مال کا ہونا اللہ کے راضی ہونے کی علامت نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس دن انسان کی سمجھ میں یہ بات آ جائے گی، لیکن اس دن کا سمجھ میں آنا کوئی کام نہیں آئے گا اس کے. اس دن انسان جنت بھی دیکھ لے گا، جہنم بھی دیکھ لے گا، اللہ کو بھی دیکھ لے گا، فرشتوں کو بھی دیکھ لے گا، نبیوں کو بھی دیکھ لے گا. اس دن کوئی بھی بات اس کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے کوئی فرق پڑنے والا نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کے قرآن پاک میں بار بار اس چیز کا اعلان اللہ رب العزت نے کیا ہوا ہے. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان نام ہے غیب پر یقین کرنے کا. الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر یقین رکھتے ہیں وہی مومن ہیں. ہم نے تو نہیں دیکھا آسمان سے قرآن اترا ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ کو، ہم نے تو نہیں دیکھا محمد کو، لیکن ہمارا غیب پر یقین ہے، اس لیے ہم مومن اور مسلمان. انسان کا جب آخر وقت آ جاتا ہے نا، انسان کا جب آخر وقت آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کو ملک الموت نظر آتی ہے، فرشتہ نظر آتا ہے جو روح نکالنے کے لیے آیا. اگر آپ نے کبھی غور کیا ہو یا آپ نے کبھی کوئی نہ کوئی ویڈیو دیکھی ہو اس طرح کی، تو یا کبھی آپ نے کسی انسان کو مرتے ہوئے اپنے سامنے دیکھا ہو، یا آئندہ اگر آپ نوٹس کر لیں، یاد رکھ لیں میری بات کو، تو آپ دیکھیں گے کہ ملک الموت ہمیشہ پیچھے کی طرف سے آتی ہے انسان کی، زیادہ تر ایسا دیکھا گیا ہے. اور کسی بھی طرف سے آئے، پیچھے کو چھوڑ دیجیے آپ، ملک الموت کسی بھی طرف سے آئے، جب انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے یا نکل جاتی ہے تو آپ نے اکثر غور کیا ہوگا کہ اس کی آنکھیں اوپر کو چڑھ جاتی ہیں، ایسے پتلیاں یہاں آ جاتی ہیں. بالکل یہ تو دیکھا ہوگا بہت لوگوں نے. بہت لوگوں کو آپ نے ایسے بھی دیکھا ہوگا کہ ان کی نگاہیں ایسے مڑ گئی ہوں، جیسے وہ کسی چیز کو یوں دیکھ رہے ہیں. ایسے سمجھ رہے ہیں؟
وہ انسان ملک الموت کو دیکھ رہا ہوتا ہے جب وہ روح نکال کر لے جا رہا ہوتا ہے ملک ملک عربی زبان کا لفظ ہے، ملک کے معنی آتے ہیں فرشتہ، ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس وقت انسان نے ملک الموت کو دیکھ لیا، موت کے فرشتے کو دیکھ لیا، تو اب وہ بیکار ہے کہ وہ ایمان لاتا رہے یا توبہ کرتا رہے، اللہ کے یہاں کوئی چیز قابل اعتبار نہیں رہی۔ اللہ کے یہاں اسی وقت کا ایمان قبول ہے جب تک سانس یہاں نہ آ جائے۔ اگر سانس یہاں آ گیا، اب آپ توبہ کرتے رہیں، آپ ایمان لاتے رہیں، آپ اللہ سے معافی مانگتے رہیں، اب معافیاں نہیں ملنے کی جب سانس یہاں آ گیا۔ وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یومئذ یتذکر الانسان، جس دن انسان کی سمجھ میں یہ بات آ جائے گی، اور اس دن اس کی سمجھ میں بات کا آ جانا کوئی کام نہیں آئے گا اس سے۔ اللہ یہ بات جب میں پڑھتا ہوں نا اکثر، تو بہت سی مرتبہ تو میری آنکھوں میں آنسو تک آتے ہیں۔ جب آدمی تنہائی میں بیٹھ کے پڑھے نا اس چیز کو اور اپنا گریبان بھنگا لے، یار میں نے کچھ ایسا کام کیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے کہہ سکوں اللہ میری فلاں نہیں کیا تو اس کے ذریعے مجھے جنت میں بھیج دے۔ ہے ہمارے پاس کوئی ایسی عبادت؟ ہماری نمازوں کا حال دیکھ لو، ہماری عبادتوں کا حال دیکھ لو، ایسی کوئی چیز ہمارے پاس ہے ہی نہیں جس چیز سے ہم امید لگا سکیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور آگے دوسری آیت دیکھیں، فرمایا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، جس دن جہنم کو گھسیٹ کر لایا جائے گا اس دن انسان کی سمجھ میں بات آ جائے گی، اور اس دن اس کی سمجھ میں آ جانا کوئی کام نہیں آنے کا۔ آگے فرمایا یقول یا لیتنی، اس دن انسان کہے گا اے کاش۔ یا لیتنی کا مطلب ہوتا ہے کاش، اے کاش قدمت لحیاتی، میں اپنے آگے والی زندگی کے لیے کچھ کر لیتا۔ اب یہ جو مرنے کے بعد والی زندگی، کاش میں اس کے لیے کچھ کر لیتا۔ میرے بھائی 5 ٹائم کی نماز پڑھ لینا، رمضان آنے پر روزے رکھ لینا، اکثر ہمارے یہاں بس کسی کو دینداری سمجھا جاتا ہے۔ 24 گھنٹے کی زندگی کا نام دینداری ہونا چاہیے۔ جس وقت جھوٹ بولنے کا موقع ملا آپ جھوٹ سے بچ گئے کہ نہیں یار یہ گناہ ہے۔ جس وقت دھوکہ دینے کا موقع ملا آپ دھوکہ دینے سے بچ گئے۔ جس وقت ہیرا پھیری کرنے کا موقع ملا آپ اس سے بچ گئے، اس ڈر کی وجہ سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ جس وقت آپ کے سامنے کوئی بھی نہیں، آپ بالکل تنہا ہیں اور گناہ کا موقع مل گیا، آپ نے اس وقت بھی اپنے آپ کو بچا لیا۔ یہ ہے اللہ کو راضی کرنا، اور 24 گھنٹے کی زندگی کا نام دین ہے، یہ ہے وہ چیز۔ بات سمجھ آ رہی؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس انسان اس دن کہے گا اے کاش میں نے آگے والی زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا۔ فیومئذ لا یعذب عذابہ احد، اس دن ایسا عذاب اللہ دیں گے کہ ایسا عذاب کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ کا عذاب ایسا ہوگا، اتنا سخت ترین عذاب ہوگا کہ اللہ کی پناہ۔ تمام کے تمام نبی کانپ رہے ہوں گے، تمام کے تمام رسول کانپ رہے ہوں گے، تمام کے تمام صحابہ، اولیاء کرام، بزرگان دین، قطب اللہ والے، سب کے سب تھر تھر کانپ رہے ہوں گے۔ آج اللہ بڑے غصے میں ہے، آج اللہ بڑے غضب میں ہے۔ تمام کی تمام مسلمان قوم اکٹھی ہو کر آدم کے پاس جائیں، آپ تو ہمارے باپ ہیں، آپ تو ہمارے باپ ہیں، آپ اللہ سے ہماری سفارش کر دیں۔ حضرت آدم کہیں گے میں تو نہیں اللہ کے سامنے جا سکتا کیونکہ میں نے جنت میں گیہوں کھا لیا، میں نہیں جانے گا۔ ساری کی ساری قوم حضرت نوح کے پاس جائے گی، آپ ہماری سفارش اللہ سے کر دیں۔ حضرت نوح کہیں گے نا بھائی میں نے تو اپنی قوم کے لیے بد دعا کر دی تھی، اگر اللہ نے مجھ سے سوال کر لیا تجھے بڑی جلدی تھی بد دعا کرنے کی، بھائی میں نہیں۔
1,24,000 نبیوں کے پاس ساری مسلمان قوم گھومے گی اور سارے کے سارے نبی منع کر دیں گے، ہم اللہ کے سامنے آج نہیں جا سکتے۔ آج اللہ بڑے غصے میں ہے، بڑے غضب میں ہے آج اللہ رب العزت۔ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آخر میں آئیں گے، عیسیٰ کہیں گے میں بھی اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا کیونکہ مجھے عیسائیوں نے اپنا خدا بنا لیا۔ اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا تو نہیں کہا تھا انہیں، تو میں کیا جواب دوں گا؟ بس ایک ذات ہے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت رکھتی ہے، ایک ہی انسان ہے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت رکھتا ہے، اور وہ کون ہے میرے بھائی؟ محمد رسول اللہ۔ ان کے پاس جاؤ، ساری کی ساری قوم محمد رسول اللہ کے پاس جائیں گے، کیا دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول پہلے ہی سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے یا رب امتی یا رب امتی، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، آج اللہ کا عذاب ایسا ہوگا کہ کسی کا عذاب نہیں ہو سکتا ایسا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اللہ رب العزت کی جکڑ ایسی ہوگی کہ اس کی جیسی کوئی جکڑ نہیں ہو سکتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت ہر جہنمی کے ہاتھ پیچھے باندھ ایسے کر کے، ایک ہاتھ کے اوپر دوسرا ہاتھ ایسے باندھ دیا جائے گا اور ان ہاتھوں کو پیچھے ہی برابر طریقے سے مضبوط طریقے سے باندھ دیا جائے گا، اور فرشتے کہاں سے پکڑیں گے؟ جبڑے میں ہاتھ ڈال کر فرشتے پکڑیں گے۔ کہاں سے؟ جبڑے میں ایسے ہاتھ ڈال کر کے جہنمی کو پکڑا جائے گا، اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا گا۔ تو نے دنیا میں اللہ کی بڑی نافرمانیاں کی، تو نے اپنی تنہائی کو بڑا ناپاک کیا، تو نے ہمیشہ یہ سوچا تھا کہ میں اکیلا ہوں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اس وقت بھی اللہ تیرے پاس تھا۔ تو نے اللہ کی بڑی نافرمانیاں کی، جبڑے سے پکڑ کر انسان کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر یہاں پہ فرمایا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے لاڈ بھی فرمایا، کیونکہ بندے ہیں نا، ہم ڈر جائیں گے اگر اتنا زیادہ عذاب ہوگا تو ہم نا امید نہ ہو جائیں، کیونکہ ہم سب گنہگار ہیں، ہم میں سے کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہے، ہم سب کے بڑے بڑے گناہ ہیں، بڑی بڑی خطائیں ہیں ہماری۔ ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ نا امید نہ ہو جائیں کہ اللہ اتنا زیادہ عذاب دینے والا ہے، تو یار ہم تو کہیں کے بھی نہیں ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے لاڈ کیا، تھوڑا سا لاڈ کیا اپنے بندے کا، فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والی روح، اے اطمینان رکھنے والے نفس، ذرا ٹھہر جا، یعنی عذاب کی بات سن کے اتنا زیادہ نا امید نہ ہو جانا کہ اب تو یہ سوچ لے کہ یار نہیں کیا کروں، میرے تو گناہ اس قدر ہیں، نا امید نہ ہو جانا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ تعالیٰ لاڈ اٹھا رہے، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اس آیت کو میں آپ کو ترجمہ بعد میں بتاؤں گا، اس آیت کا آپ پہلے میری طرف دیکھیں۔ ایک بچہ چھوٹا سا 1 سال کا، 1.5 سال کا، 2 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ چلنا شروع کرتا ہے، چلتا بھی ہے، گرتا بھی ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر گرتا ہے۔ تو ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو تھوڑا سا دور کھڑا کر کے ایسے کرتے ہیں، آ جاؤ بیٹا، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ، ایسے کرتے ہیں نا ہم لوگ اپنے بچوں کے ساتھ۔ کتنا لاڈ ہوتا ہے نا اس میں، باپ کی محبت، ماں کی محبت، اولاد کی محبت کتنی ہوتی ہے نا۔ اب اس آیت کو آپ سنیے، اللہ فرما رہے ارجعی الی ربک، اے میرے بندے اپنے رب کی طرف لوٹ کے آ جا۔ کیا لاڈ ہے اللہ تعالیٰ، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ کے آ جانا، راضیۃ مرضیہ، کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے اور تو اس سے راضی ہو جائے، لوٹ کے آ جا اپنے رب کی طرف۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں للطاغین مآبا، ایک آیت ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہی ابھی، لیکن اس کا ترجمہ مجھے یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ٹک ٹکی باندھ کے اپنے بندے کی طرف نظر رکھتے ہیں کہ کب یہ گنہگار بندہ اپنے گناہ والی زندگی چھوڑ کے میری طرف آ جائے واپس۔
وہی اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں ارجعی الی ربک، اے میرے بندے میری طرف لوٹ کے آ جا، میری طرف چل کے آ جا۔ تو بڑے کتنے گناہ کر لے، کتنی نافرمانیاں کر لے، تو نے میرا عذاب سنا کہ میں بڑا سخت عذاب دینے والا ہوں، جہنم کو بھی گھسیٹ کر منگواؤں گا، میں سارے کام کروں گا، لیکن اگر تو پہلے ہی میری طرف لوٹ کے آ جائے، ارجعی الی ربک، یہ گناہوں کی زندگی چھوڑ دے۔ یہ 60-70 سال کی زندگی ہے، اس میں دھوکہ دے کے مال کمانا، ہیرا پھیری کر کے پیسہ کمانا، اولاد کے لیے نمبر 2 کی کمائی اکٹھی کرنا، یہ سب بیکار کی چیزیں ہیں میرے بندے۔ یہ مختصر سی زندگی ہے، حلال کے مطابق گزار لے اسے، حرام سے بچ لے، گناہ سے بچ کر زندگی گزارنے کی فکر میں رہ جائے۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے میرے بندے اپنے رب کی طرف لوٹ کے آ جا راضی خوشی۔ آگے فرمایا فادخلی فی عبادی، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، خاص بندوں میں داخل ہو جا، وی آئی پی میں داخل ہو جا، عام نہ بن کے رہ، خاص بن جا میرا۔ صحابہ کرام اللہ رب العزت کے خاص تھے اور اللہ ان کا خاص تھا۔ کیسے کہ صحابہ کی زندگی آنکھ کھلنے سے لے کے دوبارہ سونے تک مکمل ان کی ایمان پر تھی، یقین پر تھی، اور اللہ کے رسول کی سنتوں کے مطابق ان کی زندگی گزرتی تھی۔ صحابہ کی زندگی جو تھی وہ 100% دینداری پر تھی۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے، میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ حیات الصحابہ نامی کتاب خرید کر لاؤ، ہندی میں بھی آتی ہے۔ حیات الصحابہ کتاب کو پڑھا کرو اپنے وقت میں، آپ کے پاس ٹائم ہے تھوڑا بہت تو موبائل پر ریل یوں گھمانے سے بہتر ہے کہ حیات الصحابہ کا مطالعہ کریں۔ آپ مولانا طارق جمیل کو بھلا کون نہیں جانتا؟ آپ میں سے مجھے بتاؤ، سب جانتے ہیں طارق جمیل کو؟ جانتے ہیں نا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں وہ مٹھاس رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بات کرنے کے لہجے میں وہ کمال رکھا ہے کہ کتنا بھی پتھر دل کیوں نہ ہو موم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ یہ جو زبان میں درد پیدا ہوا ہے، یہ جو بات کرنے کے انداز میں درد پیدا ہوا ہے، ان کی یہ کہاں سے آیا؟ ایک دن وہ خود اپنے بیان میں بتا رہے کہ مجھے میرے استاد نے یہ نصیحت کی تھی کہ اگر تو اپنے بیان میں درد پیدا کرنا چاہتا ہے، اپنے الفاظوں میں درد لانا چاہتا ہے، تو حیات الصحابہ کو کم سے کم 7 مرتبہ پڑھنا۔ صحابہ کی پوری زندگی ہے اس کتاب میں۔ حیات کے معنی آتے ہیں زندگی، حیات الصحابہ صحابہ کی زندگی۔ آج سمجھ آ رہی؟ کافی موٹی کتاب ہے، ہندی میں ہے، آپ اس کو پڑھ لیں۔ میں سچ بتا رہا ہوں کہ آپ جب اس کتاب کو 2-4 دن پڑھنا شروع کریں گے نا، اس کے بعد جب آپ کی سمجھ میں آنے شروع ہو جائے گی تو آپ اس کتاب کے دیوانے ہو جائیں گے اور آپ پڑھتے رہیں گے اور روتے رہیں گے بیٹھے۔ میں یقین کے ساتھ لکھ کے دے سکتا ہوں آپ کے آنسو اسی کتاب پہ ٹپ ٹپ گرنے شروع ہو جائیں گے کہ یار صحابہ نے ہمارے لیے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائی ہیں ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے اور ہمیں مسلمان بنانے کے لیے۔ اگر صحابہ کی کوششیں نہ ہوتی تو آج ہندوستان میں اسلام نہ ہوتا، آج ہم سب بھی گھنٹے بجا رہے ہوتے۔ تو کرو گے کوشش؟ فادخلی فی عبادی، میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا میرے بندے، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو میرے بھائی خاص کون ہے اللہ کے؟ صحابہ۔ صحابہ اللہ کے خاص ہیں اور ہمیں صحابہ کی زندگی کو پڑھنا ہے، تبھی ہم صحابہ کی زندگی جیسی اپنی زندگی بنا سکتے ہیں۔ کرو گے کوشش انشاءاللہ؟ حیات الصحابہ خرید کے لاؤ، عربی مدرسے پہ آسانی سے مل جاتی ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے یہاں پہ کتاب والے آتے ہیں، شاید جمعے کو آتے ہیں، ان سے کہتے ہیں بھائی ہمیں حیات الصحابہ لاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہندی میں منگا لو، اردو میں منگا لو، اس کتاب کو ٹائم نکال کے آپ پڑھو، اپنے گھر میں تعلیم کا ماحول بنا لو، عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھر میں اس کا ماحول بناؤ میرے بھائی۔ میں بڑی اہم بات بتا رہا ہوں، اپنے گھر میں اگر تم دین داری کا ماحول بنانا چاہتے ہو تو میرے بھائی اپنے گھر میں تعلیم کا ماحول پابندی سے بنائیے۔ آپ
تعلیم کا ماحول بنائیں۔ رات کو سونے سے پہلے جب سارے کے سارے اپنے بستروں پر آ جائیں تو آپ گھر کے بڑے ذمہ دار ہیں، تیز آواز میں کہیے، سب متوجہ ہو جاؤ بھائی، ادھر موبائل نیچے رکھو، جو بھی آپ میں سے پڑھا لکھا ہے آپ خود کتاب کو پڑھیے، حیات الصحابہ پڑھیے، فضائل اعمال پڑھیے، منتخب حدیث پڑھیے، 5 منٹ کا مدرسہ پڑھیے، جو آپ کو پڑھنا ہے جی پڑھیے، لیکن تعلیم کا ماحول اپنے گھر میں بنائیے۔ آپ کریں گے نا کوشش انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ والفجر کی سورت آج ہماری الحمدللہ پوری ہو گئی ہے۔ اگلے ہفتے ہم انشاءاللہ بات کریں گے اس کے بعد کون سی سورت ہے، بتائے کسی کو آپ میں سے؟ والفجر کے بعد کون سی سورت ہے، بتائے کسی کو؟ جی، حل اتاک حدیث الغاشیہ۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اس سورت پر تفسیر کریں گے اور اس سورت کا ترجمہ آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ۔ والفجر کے بارے میں چند باتیں آپ سن لیجئے، علماء نے جو لکھی ہیں کتابوں میں۔ علماء نے لکھا ہے اگر آپ کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹے کی نعمت بھی عطا فرمائے، آپ کی بیٹی ہی بیٹی ہے، رحمت ہی رحمت ہے، آپ چاہتے ہیں کہ نعمت بھی ہو جائے گا، رحمت ہی رحمت ہے، تو علماء نے کتابوں میں لکھا ہے 100 مرتبہ والفجر کی سورت 100 مرتبہ پڑھیں اور 12 مرتبہ اول آخر درود شریف لگائیں، درود ابراہیمی، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اس کا نام ہے درود ابراہیمی۔ یاد رہے گی بات انشاءاللہ؟ نمازیں پڑھتے ہیں ہم لوگ ہمیشہ، پڑھتے ہیں نا، التحیات پڑھتے ہیں، اللہم صلی پڑھتے ہیں، اللہم بارک پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد اللہم انی ظلمت نفسی پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد ربنا آتنا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایسے پڑھتے ہو نا سب؟ تو یہ جو درود ابراہیمی ہے اللہم بارک، تو اول آخر 12 مرتبہ درود ابراہیمی آپ پڑھیں، 12 مرتبہ پہلے، 12 مرتبہ بعد میں، ٹھیک ہے؟ بیچ میں 100 مرتبہ آپ پڑھیں گے والفجر کی سورت، تقریباً 1 گھنٹے کا کام بتا رہا ہوں آپ کو۔ والفجر کی سورت 100 مرتبہ آپ پڑھیں اور اس کے بعد کوئی میٹھی چیز پر پھونک اس طرح مارے کہ دھوپ کی باریک چھینٹیں اس پہ گریں، اور اس عورت کو آپ کھلا دیں جو پیٹ سے ہو چکی ہو، کوئی سا بھی مہینہ ہو، بہتر یہ ہے کہ پہلے 3 مہینوں کے اندر اندر آپ کھلائیں۔ آپ اس کو 7 دن کر لیں یا 21 دن کر لیں یا 41 دن کر لیں، آپ کو اختیار ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ جتنا زیادہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ 41 دن کا ویسے اس کا چلہ لکھا ہے علماء نے، یعنی 41 دن تک یہ کام کریں، 100 مرتبہ روز پڑھیں، کسی میٹھی چیز پر دم کریں اور اس عورت کو کھلا دیں جو پیٹ سے ہے۔ انشاءاللہ آپ کی چاہے کتنی بھی بیٹیاں کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے کی نعمت ضرور عطا فرمائیں گے۔ یہ اس سورت کی برکت ہے نا؟ کتنی بڑھیا بات، آسان بھی ہے، کوئی اس میں اتنا مشکل کام تو میں نے بتا نہیں دیا آپ بھائی۔ آپ میں سے اگر کوئی ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے بیٹے کی نعمت مل جائے تو وہ اس عمل کو یاد رکھے۔ ایک بار اور بتا دوں، 12 مرتبہ درود ابراہیم پہلے پڑھیں گے، 12 مرتبہ بعد میں پڑھیں گے، بیچ میں 100 مرتبہ والفجر کی سورت پڑھیں گے، کسی میٹھی چیز پہ دم کر کے اس عورت کو کھلا دیں گے جو پیٹ سے ہو چکی ہے۔ 3 مہینے سے پہلے کھلائیں گے تو زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے نا؟ 41 دن تک یہ عمل کریں تو زیادہ بہتر ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ امید ہے اللہ کی ذات سے 100% انشاءاللہ بیٹا ضرور ہوگا۔ یہ عمل میں نے اور بھی کئی لوگوں کو بتایا ہے، تو اللہ کا فضل ہے الحمدللہ ان کے یہاں بیٹا ہوا۔ ایک ہمارے جانکار ہیں حاجی جی کمبو کے پل پہ، تو اللہ کے فضل سے ان کو میں نے بتایا، تو اللہ کا فضل ہے ان کے یہاں بیٹا ہوا۔ اور بھی کئی لوگوں کو بتایا، تھوڑا مشکل سے رہتا ہے 100 مرتبہ پڑھنا والفجر کی سورت، لیکن جس کو چاہیے تو کرے گا بھائی، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے اگر سب کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے، مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، مکان بھی ہے، کھیت بھی ہے، سب کچھ آپ کے پاس موجود ہے، مگر مصیبت ایک آتی نہیں، ایک جاتی نہیں دوسری پھر کھڑی،
ایک ختم نہیں ہوتی دوسری پھر کھڑی، کبھی ایکسیڈنٹ ہو رہے، کبھی بیماریاں آ رہی، کبھی کچھ ہو رہا، کبھی کچھ ہو رہا، مسئلہ ہی نہیں سمجھ میں آ رہا کیا دقت ہے بھائی۔ تو علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے تو 7 مرتبہ اس سورت کو پڑھا کریں اور پانی پہ دم کر کے اس پانی کا پورا چھڑکاؤ کیا کریں آپ اپنے گھر میں، انشاءاللہ اگر اس طرح کی کوئی آفت مصیبت ہے ختم ہو جائے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کی فصل ہے، آپ کا کھیت ہے اور کھیت میں کوئی پریشان کرتا ہے آپ کو، کوئی جانور پریشان کرتے ہیں، آپ کی فصل خراب کرتے ہیں یا لوگ آپ کو تکلیف دیتے ہیں حسد کی بنیاد پر، تو آپ یہ کام کریں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے کھیت کی بھی حفاظت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر سی دعا ہو جائے۔ اللہم لک الحمد کما انت وصلی علی محمد کما انت ففعل بنا ما انت انک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اے اللہ ہمارے اس قرآن کریم کے سیکھنے اور سکھانے کو قبول فرمائے۔ اے رحیم اور کریم ذات اللہ، آج ہم نے والفجر ولیال عشر کو سیکھا اور سمجھا اور سنا ہے، اے اللہ آپ نے اس پہ اپنے عذاب کا ذکر بھی فرمایا، اپنے لاڈ کا ذکر بھی فرمایا، اے اللہ اپنی محبت بھی دکھائی، اپنا غصہ بھی ظاہر کیا، اے اللہ آپ نے اپنے بندوں کو نصیحتیں بھی فرمائیں، اے اللہ قصے بھی سنائیں، اے اللہ جیسے باپ اپنی اولاد کو قصے بھی سناتا ہے، لاڈ بھی کرتا ہے، پیار بھی کرتا ہے، اے اللہ آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں، اے اللہ ہم آپ کے انداز پر قربان ہو جائیں، اے اللہ کیا حسین انداز ہے آپ کے سمجھانے کا، اے اللہ ڈرایا بھی آپ نے، دھمکایا بھی آپ نے، لاڈ بھی آپ نے کیا مولا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں ایسے ہی قرآن پاک کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کے گہرائی میں ڈبکی لگا کر اے اللہ باریک سے باریک نقطوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو بے نمازی ہیں اے اللہ قرآن کی برکت سے انہیں نمازی بنا دیں، اے اللہ جو بے پردہ ہیں اے اللہ جو خواتین بے پردہ ہیں قرآن پاک کی برکت سے اللہ انہیں پردہ اور حیا عطا فرما، اے اللہ پاک جو بے دین ہیں انہیں دیندار بنا دے، اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد والا بنا دے، اے اللہ اولاد کی نعمت عطا فرما، اے اللہ جس کے پاس بیٹے نہیں ہیں انہیں بیٹے عطا فرما، اے اللہ جن کے پاس بیٹیاں نہیں ہیں انہیں بیٹیاں عطا فرما، اے اللہ جن کے پاس سب کچھ ہے مگر فرما بردار نہیں ہے اے اللہ ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دے، اے اللہ قرآن کی برکت سے فرما بردار بنا دے، اے رحیم اور کریم ذات اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے، اے اللہ ہماری عزتیں ہماری ناموس آپ کی خدمت میں ہیں، اے اللہ آپ کے اختیار میں ہیں، اے اللہ آپ جس طرح چاہیں گھما سکتے ہیں، اے اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے، اے اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے، اے رحیم اور کریم ذات اللہ میاں بیوی میں محبتیں پیدا فرما دے، اے اللہ ایک دوسرے کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اے اللہ ایک دوسرے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، اے ہمارے رحیم اور کریم ذات اللہ ہم نے جو بھی مانگ لیا وہ سب عطا فرما، اے اللہ جو رہ گیا اپنے لامحدود خزانوں سے بغیر مانگے عطا فرما دیں، اے اللہ ہماری دعاؤں کو پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، صلی اللہ تعالی علی خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔